آپ کو جفا پہ کیا رسپانس آ رہا ہے؟ جفا از ڈوئنگ سو ویل ماشاءاللہ. ڈرامے کیسے اسٹارٹ کیے؟ آغا ناصر صاحب انہوں نے ہمارا آڈیشن دیا تھا. ہم سب 5-6-7 جتنے بھی تھے ان میں سے انہوں نے مجھے اور میری نند کو چوز کیا خالی. میں نے اپنے میاں سے کہا اجازت کیسے لیں گھر سے, ساس سسر تو نہیں دیں گے اجازت. وہ بھی ٹینس کھیلتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو میری کٹ وٹ دونوں ہم چڑھا کے ٹینس کی اپنے ہاتھ میں ریکٹس پکڑے کہ جی ہم ٹینس کھیلنے جا رہے ہیں. اچھا. اور پہنچ جاتے تھے ٹیلی ویژن. میں سوشل ورک میں نے مچھر کالونی میں کوئی 22 ایئر سے کام کر رہی ہوں. Is it true کہ 60s were more modern than آج کا زمانہ؟ وہ زمانوں میں ہم نے بیل باٹم پہنے جو آج کل پھر آ رہے ہیں. اس وقت ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے اوپر اعتراض نہیں کرتا تھا. اٹ واز اے ویری ماڈرن ایرا جو گزرا ہے. آئی تھنک ایج کرنے سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے. افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے پیسی تے کیسی اور مردوں کے لیے کہتے ہیں ساٹھا تے پاٹھا, which is so wrong. And I was 62. تسی کتنے سال دے ہو؟ I'm 26. 62? Yes. 26. کہتی نو 26 تے نہیں لگتے تسی. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس وقت سے سوچو کہ one day I have to share him with another woman. But majority of the women don't, which surprises me also کہ نہیں یاد رہتا کہ کیا نہیں رہتا. So we have to bring this change. میرے میاں جو ہے وہ پکے فوجی ہیں, ان کو یہ ویلنٹائن ڈے یہ وہ شو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو میں ان کو کہا کرتی کل ویلنٹائن ڈے ہے یاد رکھنا. تو پھر وہ مجھے ای میل پہ میسج کہتے تھے ہیپی ویلنٹائنس ڈے. That's so cute. اور آ کے پیچھے کھڑے ہوئے میرے, آپ نے اپنا ای میل کھولا؟ کھولیے. دادی بھی بڑی پڑھی لکھی بڑی باوقار قسم کی خاتون ہے, تو کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ حسن کو ٹریٹمنٹ کرائی جائے, تھراپی کرائی جائے؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. آج جو میری مہمان ہے مجھے مشکل ہوگا ان کا تعارف کرانا. اگر آپ کا 57 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اور آپ کا ڈرامہ کراچی ٹی وی سینٹر کا پہلا ڈرامہ ہو, لیکن ان دونوں چیزوں سے زیادہ مجھے آف کورس شی از این آئیکن, شی از این انسپریشن ایز این آرٹسٹ آلسو فار اس. لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا, is how I feel she is an inspiration for all the young girls out there today. ہم لوگ اپنے ہی آس پاس ان لوگوں کو نہیں ایکنالج کر پاتے یا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ کون ہیں جو ہمارے لیے ایک گائیڈنس بن سکیں, ہمارے لیے انسپریشن بن سکیں, نہ صرف اپنی پرسنل لائف میں بلکہ پروفیشنل لائف میں بھی. ہاؤ دے کنڈکٹ دیم سیلف, واٹ دیئر چوائسیز ہیو بین. جب میں ان کو دیکھتی ہوں, جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا جانا, تو مجھے ایسا لگا کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہماری آج کے ینگ لڑکے لڑکیوں کو ضرور جاننا چاہیے, ان کی باتیں ضرور سننی چاہیے اور ان کا کام تو آف کورس دیکھنا چاہیے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں, کاغذ کے پھول سے ان کا ڈیبیو ہوا تھا, کراچی سینٹر کا پہلا ڈرامہ سیریل, اور ہم نے ان کو بن روئے میں دیکھا, ان کا کم بیک ہوا آفٹر فیو ایئرس. آج کل ہم دل ناداں اور جفا میں ان کو دیکھ رہے ہیں ایز حسن دادی. اور کبھی ہمیں ان پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کیوں نہیں روک رہی آپ حسن کو, کیوں آپ زہرا کے اوپر یہ سب ہونے دے رہی ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کتنی اچھی دادی ہیں, ہاؤ شی از پروٹیکٹنگ حسن. سو امنگ آل دیز ایموشنز وی کیپ واچنگ ہر اینڈ keep getting inspired by her. So آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں, ان سے ملتے ہیں, ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں, and I think we are going to have some really interesting conversations. So ملتے ہیں عذرا منصور سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میں تو بہت اچھی ہوں. بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کہ بہت اچھی ہیں آپ. بٹ تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور ایز آپ کہہ رہی تھیں کہ آج میرا لکی ڈے ہے, بیکاز آپ بہت دور رہتی ہیں, ہے نا؟ میں ملیر کنٹونمنٹ میں رہتی ہوں. بالکل. اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اتنی دور ڈرائیو کرنا, اور لیکن میرے 3-4 بڑے امپورٹنٹ آج کام تھے, اور میں نے یہی کہا, میں کہا ٹوڈے از یور لکی ڈے. مجھے ایک میسج آیا کہ تمہارا لکی ڈے ہے اور آئی ایم ڈرائیونگ دیٹ سائڈ, سو آئی ول کم. آئی واز لائک یس. ویسے تو میں راضی تھی وہاں جانے کے لیے, بٹ میں نے کہا ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری فیلڈ لک کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہو جائے تو یہ میرے لیے ایک بہت آنر کی بات ہوگی. سو بٹ ویسے کیسا چل رہا ہے کام آپ کو؟ جفا پہ کیا رسپانس آ رہا ہے؟ جفا از ڈوئنگ سو ویل ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت ہی زبردست. اس میں آرٹسٹ بھی تو دیکھو نا کتنے اچھے ہیں سارے. ماورا اور محب کا بڑا پیارا ہے, عثمان اینڈ سحر ماشاءاللہ سے ونڈرفل, بیوٹیفل. اور سحر کا تو میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ وہ اتنی چلبلی شروع میں اور اس طرح کی, ایون ادروائز آف دا کیمرہ, تو میرے دل میں کہ یہ لڑکی آرام سے کیوں نہیں بیٹھتی. لیکن جب اس کا وہ چینج آیا ہے اس کے اس میں, شی از پرفارمنگ بیوٹیفل.
بہت اچھی. وہ سیٹ پہ بھی آ کے نا مجھے لگتا ہے سحر آتی ہوں گی تو ایک ہنگامہ مچتا ہوگا کہ وہ سحر آ گئی ہے, پتہ چلتا ہوگا کہ بالکل ایسے, because I met her in person so I know how bubbly and mashallah full of life she is, تو she brings a smile. مجھے لگتا ہے وہ ہیں جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہے. بالکل بالکل. تو جب میں نے کال کی تھی آپ کو تو آپ نے کہا کہ بس مجھے نا وہ ٹپکل سوال اور مجھے وہ اب میرے اوپر پریشر اتنا. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے تھوڑا سا بارگین کر لیا, میں نے کہا ایسا کرتے ہیں آپ کا جرنی ہم تھوڑا سا کیپچر کر لیں گے. 2 وجوہات, ایک تو وہ تمام لوگ جن کو نہیں پتا انہیں پتہ چل جائے گا, اور مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فیوچر کے پاس نا ایک ویل راؤنڈڈ کانورسیشن ہو, کہ کوئی آئے آپ کے ہمارے چینل پہ آپ کو سنے تو اس کو نا ایک اچھی آپ کی جھلک مل جائے, اینڈ زیادہ تر ہم نے پوائنٹس کیپچر کر لیے ہوں اس میں. بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ رابعہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں خود پرسنلی یہ سوچتی ہوں, سمجھتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی آرٹسٹ کو جس نظر سے بھی دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, ہر ایک کا اپنا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے, بٹ ایکچولی ٹی وی آرٹسٹ جو بھی ہیں یا فلم آرٹسٹ جو بھی ہیں, دے آر ہیومن بینگس. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی گھر بار ہے, بچے ہیں, میاں ہے, میاں سے لڑائیاں جنگیں ہیں, بچوں کے مسئلے ہیں, بچوں کے مسئلے. اب تو آپ کے پوتے پوتیوں اور نواسے کیا ہیں, پوتے میرا ایک پوتا ہے. ایک پوتا ہے, اوکے. بٹ میرے ماشاء اللہ سے نواسے اور نواسیاں. تو آپ کو تو نہیں وہ سننے کو ملتا کہ پوتے کو تو زیادہ آپ فیور کرتی ہوں, کیونکہ ہوتا یہی ہے آپ کی بیٹے بیٹیاں ہوں تو دادی نانی کی پوزیشن میں آپ کو سننے کو ملتا ہے, پوتے میں تو جان ہے, نواسے نواسیاں بیچارے ایسی سائڈ پہ ہوتے ہیں. نہیں نو بیچارہ. اچھا. وہ مگر ان کا آپس میں رہتا ہے. جب تک میرے نواسے ذرا چھوٹے تھے اور مطلب فیو ایئرز اولڈ تھے, 6-7 سال کے, 8 سال کے, اور میں جب ان کے پاس امریکہ ہوتے ہیں وہ لوگ, میں جاتی تھی نا, تو دے یوز ٹو ٹیک ٹرنس, اور آپس میں لڑتے تھے. نو تم کل سوئے تھے نانوں کے ساتھ, ٹوڈے از مائی ٹرن, تو یو انجوائے دیٹ. اٹس سو بیوٹیفل. دے کال یو نانو. نانو. اوکے. اینڈ میرا پوتا کالز می دادو. سچ بیوٹیفل. آئی تھنک یہ رشتے ہوتے ہیں اور نام ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا جرنی کو آپ کے وہ کر کے. آپ ریڈیو پہ اسٹارٹ کیا تھا آپ نے, اور ریڈیو پہ آپ ڈرامے ایکٹنگ کر رہی تھی. اس کو پتہ نہیں کیا ورڈ بولیں گے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہیے. ایکٹنگ تو ریڈیو پہ نہیں ہو رہی ہوگی, یا وائس ایکٹنگ ہوگی. صداکاری. یس, ناٹ اداکاری. تو صداکاری میں نے نیا سیکھا. اس میں یہ تھا ایکچولی کہ جب میں کالج میں تھی نا, تو بیگم خورشید مرزا, آئی کون, جو ہماری آرٹسٹ تھیں, وہ ہماری انگلش کی پروفیسر تھی. اوہ اچھا. تو وہ کیا کرتی تھیں کہ 8-10 دن پڑھایا, پھر ایک دن کہتی تھیں آج بچیوں سے گپ شپ ہوگی. اینڈ دین اتنا ہمیں انسپائر انہوں نے کیا, اور پھر ہمیں وہ کہا کرتی تھیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے صرف کتابیں اور یہ وہ, تم زندگی میں اور بھی کچھ کرو, اور بھی کچھ سیکھو. انہوں نے میں نے ایک دفعہ سب سے پوچھتی تھی, تو میں نے کہا کہ جی میں لکھتی ہوں, اینڈ آئی ڈو رائٹ. تو میں نے ان کو اپنا افسانہ سنایا, وہ پھر ہم کو ریڈیو لے گئیں. ریڈیو پہ جو ہے وہ زاہد نقوی صاحب تھے, انہوں نے اسی وقت کہا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم ڈرامے کے لیے یوز کریں گے. انارکلی ڈرامہ تھا, اس میں مجھے انارکلی کا کیریکٹر دیا گیا, جو کہ میں نے بہت برا کیا, کیونکہ وہاں پہ بھی یوں ہاتھ رکھ کے بولنا ہم کو تو نہیں آتا تھا, اور وہاں پہ آپ نے مائک سے کتنا آپ کا وہ سب, یہ ہم کو تو نہیں آتا تھا, ہم تو کالج میں پڑھ رہے تھے اس وقت. بٹ دیٹ واز دا بگننگ آف اٹ, اور اس کے بعد پھر یہ کہ شادی کے بعد البتہ ریڈیو بھی اور ٹیلی ویژن بھی. تو آپ کے فادر کو اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ ریڈیو پہ کر رہی ہیں صداکاری؟ میرے فادر کو پتہ نہیں تھا. My father was, سننی کسی نے بتایا بھی نہیں. My father was a Pathan. My father was a فوجی. Okay. لیکن وہ اس وقت کے فوجی ہیں, and I'm very proud of him. ماشاءاللہ. تو ان کے سامنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بات کرنے کا بالکل. میری امی جو تھیں وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے وہ کیا کرتی تھیں. تو بیگم خورشید مرزا جو تھیں وہ میری امی کے پاس گئیں. اچھا. انہوں نے کہا میں بچیوں کے ساتھ ہوں گی, آپ کیوں فکر کرتی ہیں. تو ریڈیو کہاں سنتے تھے وہاں پہ, ہمارے ابا وغیرہ یا فوجی آفیسرز وغیرہ کہاں سنتے تھے,
سو ہی نیور کیم ٹو نو اوکے کہ ان کی بیٹی کیا کرتوت کرتی پھر رہی ہے. اوکے. تو آپ کے ہسبینڈ کو پتا تھا؟ نہیں اس میں شادی نہیں ہوئی تھی. نہیں جب شادی ہوئی تب ان کو پتا تھا کہ آپ ریڈیو پہ کر رہی ہیں یا کرتی رہتی؟ بالکل بالکل انہیں معلوم تھا. ان کو میں نے بتایا تھا کہ میں ریڈیو بھی کرتی ہوں, کیونکہ ریڈیو کا یہاں کراچی میں جب میں آئی ہوں تو پھر مجھے شوق ہوا پھر سے. شادی کے بعد اب کراچی موو کر گئی؟ ہاں کراچی موو کر گئے. تو پھر یہی شوق ہوا کہ میں ریڈیو کر لوں. انہوں نے کہا ضرور کر لو. تو وہ پھر میں ورلڈ سروس کے پروگرامس کراچی ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد پھر ایک لمبا بریک آ گیا, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, یہ ہے وہ ہے. پھر مجھے دوبارہ جب شوق ہوا تو میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جی اب تو ایف ایم کا زمانہ آ گیا ہے. اوکے. سو آئی جوائنڈ ایف ایم 107. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ ارلی 2000. اوکے. ہاں, اور اس میں تھا اپنا کراچی 107, اگر کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو. اوکے. اس میں میرا پروگرام تھا جس کا نام تھا گھر ہے اپنوں سے. اچھا. اور اس کی ہماری فالوئنگ ایک مہینے میں 5 لاکھ تھی. ماشاء اللہ. اور آپ کا ایک بڑا اچھا سا میگزین ہے جس کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے دوسرے چینلز کا لکھا تھا کہ فلاں چینل از آؤٹ اینڈ دس از ان بیکاز آف دس پروگرام. تو وہ ہمارا 2 گھنٹے کا ٹاک شو ہوتا تھا 5 days a week اینڈ اٹ واز اے گریٹ سکسیس. بہت میں نے انجوائے کیا وہ بھی. دین آئی وینٹ ٹو لاہور میں 107.4 پہ کرتی رہی. تو اچھا, مطلب ریڈیو کا آپ کا پورا کریئر ہے, مجھے تو معلوم نہیں تھا. میں سمجھی کہ آپ صرف وہ جو شروع میں آپ نے صداکاری کی بات کی ہے وہ ہے, اس کے بعد آپ نے ٹی وی پہ کراچی والے پہ وہ ڈرامہ اسٹارٹ کر دیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ابھی بھی کتنے مطلب کنٹینیوسلی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر تک میں 89.4 کے ساتھ تھی. اچھا, آئی ایم سوری, مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے انفارمیشن کہیں ملی بھی نہیں, چلیں آج پتہ چل رہا ہے. تو یہ جب 2000 میں جوائن کیا آپ نے واپس, تب آپ وہ کہتی تھیں آداب, السلام علیکم, آئی لو, آپ پلیز کیجیے. نہیں رکیں, ابھی میں رکتی ہوں, اب آپ کیجیے گا, بیکاز وہ آپ نے کہا, مجھے وہ اتنا کوئی خوبصورت جملہ آپ کا لگا جو آپ کہہ رہی تھیں. اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتی تھیں. جب پروگرام شروع ہوتا تھا تو میں کہا کرتی تھی السلام علیکم, ہیلو اینڈ آداب. یس, بہت ہی مطلب تینوں آپ نے ان کو چیزوں کو جمع کر لیا. جو جس طرح سے بھی اپنی گڈ مارننگ کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل. تو ڈرامے کیسے اسٹارٹ کیے؟ وہ آپ آڈیشن دینے گئی تھی اپنی نند کے ساتھ؟ اوہ دیٹ واز سچ اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. آغا ناصر صاحب جی, انہوں نے ہمارا آڈیشن دیا تھا, اور ایک دن ہم نے اخبار میں اتنا بڑا اشتہار دیکھا کہ اچھے گھروں کے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں. تو میری نند اور میں, ہم بالکل ایک ایج گروپ کے, بالکل ایک, اور اس کی 3-4 فرینڈز اور میں گاڑی چونکہ چلاتی تھی تو ہم سب ٹی وی کراچی ٹی وی پہنچ گئے. پھر آغا ناصر صاحب نے ہمارا آڈیشن لیا, تو ہم سب 5-6-7 جتنے بھی تھے ان میں سے انہوں نے مجھے اور میری نند کو چوز کیا خالی. لیکن میری نند جو ہے نا وہ تیز بہت بولتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اپنی اسپیڈ کو ٹھیک کر کے پھر آئیے ہمارے پاس. تو میں نے جب وہ آڈیشن دیا اس کے کوئی 10 یا 12 دن کے بعد ہی عشرت انصاری صاحب, اللہ انہیں جنت دے, ان کا فون آیا میرے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پہلا ہمارا کراچی سینٹر کا فل لینتھ کا 45 منٹس کا یا 1 گھنٹے کا پلے ہو رہا ہے, تو وی وڈ لائک ٹو کاسٹ یو فار دیٹ. آئی واز سو ایکسائٹیڈ. میں نے اپنے میاں سے کہا, میں نے کہا اجازت کیسے لیں گھر سے, ساس سسر تو نہیں دیں گے اجازت. تو انہوں نے کہا ہم کچھ سوچتے ہیں. تو وہ بھی ٹینس کھیلتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو میری کٹ وٹ دونوں ہم چڑھا کے ٹینس کی, اپنے ہاتھ میں ریکٹس پکڑے کہ جی ہم ٹینس کھیلنے جا رہے ہیں. اچھا. اور پہنچ جاتے تھے ٹیلی ویژن, اور وہاں بھی ریہرسلز ہوتی تھیں اور سب ہوتا تھا. یو نو اس وقت کے ڈرامے کیوں اچھے ہوتے تھے. ہم لوگ کو پہلے دن جو ہے نا وہ کہتے تھے گو تھرو دا اسکرپٹ. اگلے دن کہتے تھے اب آپ بتائیں کہاں آپ پاز دیں گے, کہاں آپ اسٹریس دیں گے, اس میں تھوڑے جذبات ڈالیے, اور یہ وہ کر کے نا اس طرح ہوتا تھا. پھر ہم لوگ کی لابی تھی, اس لابی میں وہ چاک سے پورا مارک کرتے تھے, سیٹ بناتے تھے, یہ کھڑکی ہے, یہ دروازہ ہے, یہ پلنگ ہے, یہ کرسی ہے, اینڈ آل دیٹ. وہ کر کے پھر ہم کو ہماری مووز بتائی جاتی تھیں, اور بتایا جاتا تھا یہ کیمرہ یہاں ہوگا, یہاں. اور یہ کیوں کیا جاتا تھا, کیونکہ اس وقت تک جب میں نے وہ فرسٹ پلے کیا ہے ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی. ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی؟ تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا. اے سے لے کے زی تک ہر چیز یاد رکھنی ہے, یور ڈائلاگس, یور مووز, فیسنگ دا کیمرا اینڈ ایوری تھنگ. مطلب آپ کچھ کاٹ نہیں سکتے تھے, جو ریکارڈ ہو گیا وہ ریکارڈ ہو گیا. اور اگر آپ نے کہیں
SRTUV پہ کہیں جا کے غلطی کر دی A سے شروع کر کے تو اٹ ول اسٹارٹ اگین. اوہ مائی گڈنس. تو ہر ایک کے کان پہلے سے کھینچے جاتے تھے کہ خبردار بھولنا نہیں, خبردار. پھر تو بہت اسٹریس بھی ہوتا ہوگا کیونکہ کسی ایک کی وجہ سے تو پھر سب کو وہ کرنا. اور وہ جو پہلا پلے تھا مجھے تو ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا فیسنگ دا کیمرا یا لائٹنگ. جیسے اب ہوتا ہے نا, اب ہم لوگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آرٹسٹ اگر بیچ میں آیا ہے اور آ کے کھڑا ہوا بول رہا ہے وٹ ایور, تو ہم اپنی لائٹ خود لے لیتے ہیں, ایک قدم ادھر ہو گیا, یہ ہو گیا. ناؤ وی نو. اس وقت تک تو نہیں پتہ تھا, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا اور کیسے, اور فٹ موومنٹ اور ٹائمنگ کیا ہے, یہ وہ. آئی ہیڈ نو آئیڈیا, اور آج بھی نہیں ہے ویسے. یہ آپ کہہ رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا. نہیں, میں جب سیٹ پہ جاتی ہوں ایکسکیوز می, تو میں جا کے اناؤنس کرتی ہوں کہ موسٹ نان ٹیک آپا از ہیئر. سیریسلی. میں آئی ایم ریئلی ایٹ ٹائمس یہ ہوتا ہے بالکل کنفیوژن مجھے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا, اف OT ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہاں سے آپ کا کیریئر اسٹارٹ ہو گیا ٹی وی کا. جب وہ پلے آن ایئر ہوا, اوکے, اس پلے کی ایک اور مزے کی بات جی, کہ جب وہ پلے ہو رہا تھا تو اس میں آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس ایک مریض بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے. وہ آنکھوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ پھر میرا, کیونکہ میں اس میں اندھی لڑکی بنی تھی, تو وہ مریض ریکارڈنگ کے وقت کہیں غائب ہو گیا ادھر ادھر. اب عشرت انصاری آ کے میرے میاں کو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے چلے جائیں پلیز, بیٹھ جائیں, کچھ بول رہے ہیں. کہا کہ آئی ایم این آرمی آفیسر, آئی کانٹ ڈو دیٹ. میرے میاں پاکستان نیوی میں تھے. انہوں نے کہا نو وی آر ناٹ الاؤڈ, آئی کانٹ ڈو اٹ, خدا کے لیے, خدا کے لیے. اتنا انہوں نے اسٹریس, میں نے کہا میں کیا بولوں گا, کیا کروں گا, آئی ڈونٹ نو. کہ آپ دیکھ تو رہے ہیں, آ تو رہے ہیں یہاں پہ, آپ کو پتہ تو ہے. وہ گئے جا کے, جی ڈاکٹر صاحب وہ اچھا تھا, یہ وہ سارا. جب وہ آن ایئر ہوا تو نیکسٹ ڈے اتنی فون کالز آئی نا, اور سب میرے میاں کو کہہ رہے ہیں واہ یار کیا ایکٹنگ کی. تو مطلب وہ ان کا بھی ڈیبیو تھا, وہ ان کا بھی پہلا ڈرامہ تھا. لیکن جب میرے ابو نے دیکھا وہ پلے, تو انہوں نے ایک بہت لمبا خط میرے میاں کو لکھا, اور بہت غصے والا, اور ہم شریف لوگ ہیں اینڈ آل دیٹ, I was really annoyed. تو بٹ میرے میاں نے اس کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا, اینڈ ہی سیڈ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ڈیڈی, یس بٹ پلیز ناؤ شی از مائی وائف. اس کے بعد پھر ان بیچاروں نے کبھی کچھ نہیں کہا. لیکن پھر کبھی وہ ان کو ہی واز اوکے ود یو ایکٹنگ, آپ کے فادر, یا کبھی بھی نہیں؟ نو, ہی وازنٹ اوکے ود اٹ ایٹ آل. تو میں ان کو کبھی بتاتی بھی نہیں تھی کہ میرا کوئی پلے آنے والا ہے یا کیا ہے, یا کیا. آئی نیور یوزڈ ٹو ٹیل ہم. ایک میں بات کری تو مجھے کیوریوسٹی آ رہی ہے, اور ہم نے سنا بھی ہے اکثر کہ 60s بہت ہیپننگ ہوتے تھے پاکستان میں. تو از اٹ ٹرو کہ 60s ور مور ماڈرن دین آج کا زمانہ؟ پتہ ہے کیا, اس کی میرا خیال ہے کہ جو لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے اور سارا کچھ ہے, دیٹ از ایک تو یہ کہ نئی نئی چیزیں بڑی انٹروڈیوس ہو رہی تھیں. اوکے. اور جیسے ہم بیل باٹم, وہ زمانوں میں ہم نے بیل باٹم پہنے جو آج کل پھر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ سے. اس وقت ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا کسی دوسرے کے اوپر اعتراض نہیں کرتا تھا. اوکے. ایوری بڈی وڈ لائک یس اپریشیٹ. ٹالرنس. ہاں, ٹالرنس تھی. بال بڑے اسٹائلوں میں بنا کرتے تھے اینڈ آل. یا اٹ واز اے ویری ماڈرن ایرا جو گزرا ہے وہ 60s کا. ان ٹرمز آف کہ لڑکیوں کا کام کرنا, لڑکیوں کی ایجوکیشن, کیا لڑکیاں واقعی اس ٹائم پہ بہت امپاورڈ تھیں آپ کے خیال میں؟ آئی وڈ سے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہوں, ایریاز مینس کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس چیز میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہوں. کچھ ایسے جیسے ابھی بھی ہے, ہمارا تو مکس چلتا ہے نا. تو یس, بٹ آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم وین گرلز ور ریئلی ٹیکنگ آف. دے ور ٹیکنگ آف, کہ اس میں جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹس میں, اینڈ گرلز ور لائک ٹیکنگ اپ لا, دے ور ٹیکنگ اپ میڈیکل تو کرتی تھیں, بٹ دے ور ٹیکنگ اپ انجینئرنگ. میں بہت سی لڑکیوں کو جانتی ہوں, فیملی کی بھی, دوسری بھی, ہو ڈائیورٹیڈ دیم سیلف فرام بیکمنگ اے ڈاکٹر اور اے ٹیچر اور یہ وہ. تو یس. اور اب آپ دیکھتی ہیں اوور دا ٹائم, تو آپ کو لگا کہ پھر ڈپ لیا لڑکیوں نے, یا ان کو جس طریقے سے ہم ان کی اپ برنگنگ ہو رہی تھی, یا ان کو جو اپرچونیٹیز وہ خود لینا چاہ رہی تھی یا پرووائڈ کر رہے تھے, وہ ہوئی ہے ویو ایسے جا کے ایسے آیا ہے؟ ڈو یو فیل دیٹ؟ بالکل آیا. اوکے. کیونکہ
I don't know whether I should say this or not really. چلیں آپ کہہ دیں, ہم ایڈٹ میں دیکھ لیں گے. I think اس وقت تک چونکہ اتنی زیادہ مادر پدر آزاد والی چیز نہیں تھی, اس وقت تک اس ٹائپ کے ڈرگس انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے, اس وقت تک living in with people was not a common thing. اس وقت تک حجاب تھا, حجاب not حجاب, یعنی اس وقت تک ایک جھجھک تھی نظر اور سوچ کی, ٹھیک ہے. اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, وی شوڈ ڈو دس اینڈ ناٹ ڈو دس. اماں ابا کو کیا بتائیں گے, یا کسی اور نے پوچھا اگر تو اس کو ہم اب جو ہے, اب جو میں دیکھتی ہوں لائک اٹ ہیز ڈپڈ اے لاٹ, بہت زیادہ, اور افسوس بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اور دیکھو ہمارے یہاں کیا ہو گیا, ابھی بہت زیادہ کنٹراسٹ آ گیا ہے. وہ کس چیز کا ہے, کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, مگر ان کے پاس وہ مینز نہیں ہیں, یو نو, ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے ہیں, یا ان کے پاس اتنا شاید پیسہ نہیں ہے, یا جو بھی مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لے کے جاتی ہیں آگے. تو یہ والی چیزوں نے ڈائیورشن, یہ بہت زیادہ میں فیل کرتی ہوں ایٹ ٹائمس. میں سوشل ورکر ہوں, تو میں آئی ہیو بین گوئنگ ٹو پلیسز لائک مچھر کالونی. آئی ڈونٹ نو آپ کبھی گئے ہو کہ نہیں. میں گئی نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہوا ہے. اچھا, میں نے مچھر کالونی میں کوئی 22 ایئرس سے کام کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جب آپ ٹیلنٹ دیکھتے ہو, جب آپ بچیوں میں وہ چیز دیکھتے ہو, اسپیشلی لڑکیوں میں, اتنی دل کو خوشی ہوتی ہے. تو مچھر کالونی میں سمیع الحق صاحب کا ایک اسکول ہے جو بیچارے کچی مٹی کے اوپر بانس اور اوپر چھپر ڈال کے اور دیوار کے اوپر, کچی دیوار کے اوپر بلیک پینٹ کر کے اس کو بلیک بورڈ بنا کے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. میں نے اس وقت ان کو جوائن کیا تھا, وچ واز مے بی اباؤٹ 22 ایئرس اگو. اور اب الحمدللہ ہی ہیز اے 3 منزلہ ان کا پکا اسکول, رجسٹرڈ with every facility in it. اور وہاں سے لڑکیاں جو ہیں انہوں نے جا کے انٹرنیشنل افیئرس میں ماسٹرز کیا ہے, انہوں نے فارمیسی کی ہے, اور بہت آگے تک ماشاءاللہ سے بچیاں جا رہی ہیں. لڑکے نہیں, لڑکوں نے کوئی انٹر شنٹر تو کر لیا, اس کے بعد کچھ پولیس میں چلے گئے ہیں, کچھ ادھر ادھر, بٹ لڑکیاں یس. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پڑھ پڑھا کے سب کر کے انہوں نے کہا نو ویل کم بیک اینڈ ٹیچ آور چلڈرن اگین. یہ تو بہت خوبصورت. سو دے وینٹ بیک ٹو مچھر کالونی, اور وہاں جا کے پھر. سو آپ اسکول کے ساتھ کام کرتی ہیں یا کچھ اور بھی وہاں کر رہی ہیں آپ مچھر کالونی میں؟ میں پتہ نہیں کیا کیا کوشش کرتی رہتی ہوں. میں نے اپنا ٹائم والنٹیئر کیا ہوا تھا, ابھی آج کل تو نہیں ہے, کڈنی سینٹر جو جنا ہاسپٹل. جی جی آئی نو کڈنی سینٹر. آئی یوز ٹو گو دیئر ان دا ڈائلسس ہال ایوری ڈے. میں ریڈیو ختم کر کے آئی یوز ٹو گو ٹو دیئر ڈائلسس ہال. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ بس آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں, کہ بعض دفعہ یہ ایک دم اتنا ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کا بی پی ایسا گر جاتا ہے, ہمیں تو ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ یو نو. سو آئی یوز ٹو گو دیئر اینڈ ڈپینڈنگ اپان دا نمبر آف پیپل جتنے ہیں وہاں پہ, کبھی میں 2 گھنٹے, کبھی 2.5 گھنٹے, کبھی 1.5 گھنٹہ آئی یوز ٹو اسٹے دیئر. اس کے علاوہ چلڈرنس ہاسپٹل, جی اس میں نے ٹائم والنٹیئر کیا ہوتا ہے. NICU یا ڈفرینٹ NICU کی بات کری ہیں آپ؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ, اسی کی بات کری نا. اوکے. وہاں پہ جو برنس کی ہے ان کی وارڈ, اس میں جب میں لاہور میں تھی تو وہاں پہ میں نے چلڈرن ہاسپٹل میں جو کینسر وارڈ ہے اس میں ٹائم. تو آئی کیپ آن ٹرائنگ, اینڈ دیز ڈیز فار دا پاسٹ فیو ایئرز آئی بین ورکنگ ود خواجہ سرا. فار دیم آئی ایم ٹرائنگ کہ کچھ ان کے لیے اگر میں کر سکوں. ادھر کیا کر رہی ہیں آپ ایگزیکٹلی, اور کیا ایم ہے آپ کا, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ خواجہ سرا کے لیے جی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے, ان سے بات کر کے, مل کے. دے آر ہیومن بینگس لائک اس. بالکل ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ ذکر کرتی ہوں بندیا رانا. بندیا رانا یہاں کراچی میں بڑی ایکٹیو ہے, اور وہ اسمبلی میں بھی پہنچ گئی تھی, اور بڑا کھپ ڈالی تھی اس نے وہاں جا کے. تو ایکچولی میں اس کے ساتھ زیادہ ان کانٹیکٹ رہتی ہوں. تو جو مجھے اچھی ان کی چیز لگتی ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں ویسے یہ سوچتے ہیں. تعلیم کا ان کے اندر اب اویئرنیس بہت زیادہ آتی جا رہی ہے, اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو ایکچولی ڈاکٹر بھی بنی ہیں, لائر بھی بنی ہیں. عائشہ مغل ہیں ایک جو اسلام آباد میں ہیں,
وہ تو گورنمنٹ لیول کے اوپر کام کر رہی تھی. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جو کچھ میں ان کے لیے کر سکوں. ایٹ ٹائمز ان کے اتنے زیادہ جو خواجہ سرا بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ, ان کے لیے کچھ نہ کچھ بس اسی طرح کی. سو دی ہیو کوئی جگہ ہے جہاں پہ, جیسے آپ دیکھیں اب وہی ہوتا ہے نا, کہتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے, اپنے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں یہاں رہتی ہوں اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ, لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو میں سوچوں کہ کوئی سینٹرز ہیں ان لوگوں کے لیے جہاں جب یہ اس ایج پہ پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہو کیئرس, کون خیال رکھتا ہے ان کا, کیا ہوتا ہے؟ جیسے بندیا رانا نے ایک جگہ ایکوائر کی ہوئی ہے, ہائر کی ہوئی ہے اس نے, اس کی 2 منزلیں ہیں شاید یا 3, تو اس میں اس نے اپنا آفس بھی بنایا ہوا ہے, خود بھی رہتی ہے, اور اس طرح کے جو بیمار اور یہ ان کو بھی وہ تھوڑی پناہ دیتی ہے. سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ایسے سمجھتے ہیں یہ آؤٹ کاسٹ ہے. کرائے پہ لینا جاتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جی ہم کرائے پہ لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم کو گھر نہیں دیتے. اچھا, کہتے نہیں آپ کو نہیں دینا. اور میں جب شروع میں بندیا رانا سے ملی تھی تو وہ جنا ہاسپٹل کی بیک سائڈ کے اوپر ایک کرسچنس کی کالونی ہے, اس میں وہ تھی, اینڈ اتنا سا گھر تھا جس میں پتہ نہیں 6, 7 یا 8 جو تھیں یہ سب رہ رہے تھے وہاں پہ. دے آر سو مچ فل آف لو, آئی کانٹ ٹیل یو. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2-3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے امیجیٹلی ان کے لیے ہونی چاہیے, اور اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے یا اس اچھے کام کا حصہ بننا چاہتا ہے تو کیا ہو سکتی ہیں وہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی واقعی, کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ ایک اکیلا آدمی ہی اس بات کو پورا کر سکتا ہے, یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کہ کوئی ایک پلاٹ لے لو چھوٹا سا, کوئی بڑے آپ کو ہزاروں گز لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ذہن میں جو نقشہ تھا جو میں نے بندیا سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس میں ہم جو پلاٹ ہے اس میں ایسے چاروں طرف ہم کمرے بنائیں, اور ایک پورشن ہو جس میں کچن وغیرہ ہو, یہ سارا کچھ ہو, ٹھیک ہے. سینٹر جو ہے دیٹ شوڈ بی اے پلیس جہاں پہ ایک ہال یا اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو, کہ جو اوکیزنز ہوتے ہیں نا, ان کے اپنے بھی تو بہت اوکیزنز ہوتے ہیں نا, وہ وہاں پہ وہ لوگ کریں. اور جو اس طرح کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, خواجہ سرا بیمار ہیں, نہیں ان کے پاس کوئی جگہ, تو وہ جو کمرے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں انٹل دیئر لائف, جب تک زندہ ہیں وہ وہاں پر رہیں. سو بیسکلی آپ ایک اولڈ ایج ہوم کی بات کریے فار دیم, فار خواجہ سرا, فار خواجہ سرا, یا اینڈ آلسو وہاں پہ پھر کچھ کرافٹ یا اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کام بھی, ان کو بزی بھی رکھنے کا. اور ان کا میں تمہیں بتاؤں کہ پھر تمہیں پہ میں آ گئی ہوں, بچے جی جی بالکل, آرام سے کر کے بات کریں. بندیا نے جہاں یہ رہتی تھی وہاں پہ اس نے مسلمان بچوں کے لیے ایک مولوی صاحب کا بندوبست کیا ہوا تھا جو ان کو قرآن پڑھائیں گے, اور پیسے یہ دیتی تھی ان کے مولوی صاحب کے. اس کا ایک سوال تھا, اس نے کہا کہ آپ لوگ سب آتے ہیں, ہم ہمارے انٹرویو کرتے ہیں, آپ لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں, کبھی آپ نے ہمارے ماں باپ سے جا کے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے مار پیٹ کے گھر سے نکالا کیسے؟ تو یہ بہت سارے ان کے تو اتنے کویشچنز ہیں, اتنی ان کے زندگی کے مختلف چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, مدد کرنے کی ضرورت ہے. انسان ہیں وہ لوگ, پاکستانی ہیں وہ لوگ, مسلمان ہیں. ان کے ساتھ میں نے جا کے روزے افطار کیے. چلیں اللہ کرے کہ ہم جو آج بات کر رہے ہیں اس سے کسی کے دل پہ اثر ہو, اور ضرور کوئی نہ کوئی, جیسے آپ نے کہا واقعی پاکستان اس سلسلے میں بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے, جن کو اتنا امپاور کیا ہے اللہ نے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. رابعہ, جہاں یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے نا خواجہ سرا کا, وہاں پہ میں فقیروں کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. میں جب 107 پہ تھی, ہر روز بلا ناغہ میں یہ ذکر کیا کرتی تھی, بات کرتی تھی. میری ایک دوست ہیں, انہوں نے 6 مہینے جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر ریسرچ کی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے, اور جا کے ان کے گھروں میں جو جھونپڑیاں یا وٹ ایور وہاں بیٹھتی تھیں, وہ انہوں نے اتنی خوفناک باتیں بتائی تھیں کہ میں نے اپنے اوپر یہ لیا ہوا ہے کہ اٹ از مائی ڈیوٹی کہ میں لوگوں کو بتاؤں. جی, اور جب میں کسی کو دیکھتی ہوں نا پیسے دیتے ہوئے تو منع کرتی ہوں, مت دو. کیوں؟ ان لوگوں کو نہیں ملتا. وہ ان کے ڈان بیٹھے ہوئے ہیں, مافیاز ہیں بڑے بڑے, جنہوں نے ان لوگوں کو شیلٹر دیا ہوا ہے. شیلٹر کیوں دیا ہوا ہے؟ 3-4 دن پہلے میں سعودی ایمبیسی کے پاس تھی گاڑی میں, تو ایک عورت کو میں نے دیکھا, فقیرنی کو, اس نے کوئی 3 سال کا 4 سال کا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا.
उस बच्चे का सर यूं ढलक जाए, वो सोया हुआ नहीं था। 1 दिन का बच्चा किराए पे जाता है फ़कीरों का, 1 दिन का बच्चा इस लायक होता है कि उसको सारा सारा दिन जो है धूपों में ले के फिरें? 1 दिन का बच्चा, कैसे करते हैं ये लोग? और ये जब उन बच्चों को भेजते हैं तो ये उनको अफीम चटा देते हैं। वो बच्चा अपने होशों में थोड़ी होता है, धूप हो, बारिश हो, एनीथिंग, और वो बच्चे जो हैं वो गोदों में लेके फिर रही होती हैं। क्या हम लोगों में से कभी, जितने लोग हम गाड़ियों में गुजर रहे होते हैं, यूँ 10 रुपये दे दिए तो 100 रुपये दे दिए, क्या हमने कभी रुक के पूछा है कि ये बच्चा इस हालत में क्यों है? कभी नहीं पूछा है। तो ये हमारी ड्यूटी है ना एज़ पाकिस्तानी। बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। नहीं, आप सही कह रही है। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत आपसे एग्री करते हुए स्ट्रिक्टली कहती हूँ, मैं नहीं देती भीख, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप उस, अब वही बात हो जाती है, लेकिन आप उस ये जो सारा सिस्टम है उससे आप फीड कर रहे हैं। हाँ। आप और बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं और औरतों मर्दों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। अब वो जो भी उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है सैडली। मेरी दोस्त ने ये कहा कि जितने भी ये फ़कीर मर्द और औरतें हैं ना, इनमें कोई रिश्ता का तकद्दुस नहीं है। और अगर आप रुक के बात करेंगे ना, जो आप कही, आपको जवाब थोड़ी देंगे वो। हाँ, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो चले जाएंगे, नहीं देना नहीं दो, बदतमीजी करते हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा मैंने पिछले दिनों एक छोटा सा रील देखा, किसी आदमी ने वीडियो बनाया हुआ था कि देखो जी, ये अंडरपास में से जो है नशई है और ये लोहा तोड़ रहा है, दीवार तोड़ रहा है, ये वो। उसका तो कसूर नहीं है, वो पैदा हुआ तो उसको अफीम चटा के आप लोगों ने भेज दिया, उसका क्या कसूर है बेचारे का? तो राबिया, बहुत सीरियस बातें, दिल दुखाने वाली हैं। हम कुछ और, ये बात तो आपकी सही है, बट मैं हमेशा कहती हूँ मेरा जो इंटरव्यू का वो है ना, वो सीरियस ही होता है, मैं सीरियस सवाल ही पूछती हूँ। लेकिन कमिंग टू अदर टॉपिक्स, अच्छा, ये मेरी क्यूरोसिटी भी है और मुझे लगता है कि हम इन टॉपिक्स पे नहीं बात करते, तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ इस पर। आई थिंक एज करने से हम सबको डर लगता है और हम लोग सोचते हैं कि मिसकंसेप्शंस भी हैं बहुत हमारी कि क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे हो जाएंगे, और हमने उसको ना एक वो चीज़ बना ली है कि ओ ये हो गया तो बस इस पे तो मौत से पहले ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो आप डरती थी, आपके जहन में क्या था और आप क्या कहना चाहेंगी? जो हमारा कल्चर है ना, जो एक हमारा मुआशरा बन चुका है ना, उसमें जो अफसोस की बात है वो ये है, वो कहते हैं लड़कियों के लिए 20 ते कीसी और मर्दों के लिए कहते हैं 60 ते पाठा, विच इज़ सो रॉन्ग। मैं कहती हूँ क्यों? एक औरत क्यों नहीं 60 साल की उम्र में वही कुछ कर सकती जो एक मर्द कर सकता है? और उतनी अट्रैक्टिव, उतनी अच्छी क्यों नहीं लग सकती? क्यों नहीं लग सकती? हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये मैंने बाल किए हुए हैं या व्हाटएवर, मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें बहुत एतराज़ हुआ, लोगों ने बड़े कमेंट्स दिए। मैं एक्चुअल लाइफ में ये दादी हूँ, नानी हूँ, आई एम माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो क्यों नहीं भाई, आप क्यों ये चाहते हैं कि जहाँ 2, 3, 4 बच्चे हुए किसी के, और ज़रा वो बच्चे बड़े हुए तो उस औरत को आप कोने में बिठा दें बस, अब उसका तो कोई काम नहीं रहा। हालांकि एक्चुअल जो उसकी जो एक राइप एज है, जहाँ तक वो पहुँची है, वहाँ पे उसने कितना तजर्बा सीखा है, उसने कितनी चीज़ें सीखी हैं। दैट इज़ द टाइम व्हेन शी कैन यूटिलाइज हर, यू नो, जो भी टैलेंट है उसमें, या जो भी उसकी सोच है, या जिस तरह से भी वो माशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, या व्हाटएवर जी। और औरतों से भी मुझे गिला है। औरतों से क्या गिला है? जब मैं 107.4 पे थी लाहौर में, तो ऑफ एयर फ़ोन करके मुझे कह रही हैं, मैं 50 साल की हो गई हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ, और ये क्यों आप डिप्रेस्ड रहती हैं? 50 साल की क्या उम्र है? कुछ नहीं। बाहर के मुल्कों में जाके देखें जी, वो कहते हैं कि 40 के बाद तो ब्लूम करती है औरत। दैट इज़ व्हाट दे से, अ वुमन ब्लूम्स एट 40। तो आप 50 साल में अपने आप को क्यों यूजलेस समझ रहे हैं? हज़ारों चीज़ें करने की, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाएं, करें। वाई, मतलब यूटिलाइज योर सेल्फ। तो मेरे लिए एज करना वाज, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। क्यों? एक तो फ़ायदे भी बड़े हैं ना। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हैं कि कहीं भी जाते हैं, जी अम्मा जी आ जाए।
आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, स्पेशल ट्रीटमेट मिल जाती है ऐसा वैसा। तो कहीं लाइन में जाके खड़े हुए तो सब हट जाएंगे फौरन, आप आ जाइए, पहले आ जाइए। तो फन है, इट्स फन, एजिंग इज़ फन, ओनली इफ़ यू एंजॉय इट, यू नो। आई एम एंजॉइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। अभी दिसंबर में मेरे नवासे की शादी हुई है। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एंजॉय इट। और मैंने वहाँ जाके डांस किया था सबके साथ। ज़बरदस्त, व्हाई नॉट। बिल्कुल। मैं तो ये कॉन्वर्सेशन ही इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे बात हो और हम इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना शुरू करें। मुझे ये भी लगता है हर गुज़रते साल के साथ मर्द औरत दोनों ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़ात को समझ के ज़िंदगी को आप एक्सपीरियंस करते हैं। जो आप 20 साल की उम्र पे जो जज्बात और जो आपके स्ट्रेस होते हैं वो शायद 35 पे एक बिल्कुल ही डिफरेंट इमोशन होते हैं और आप चीज़ों को बेहतर हैंडल करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। बट आपका शुरू से ये पॉइंट था या बीच में कहीं आप भी थोड़ा डिप्रेस हुई, फिर देन यू लाइक नहीं नहीं मेरी ज़िंदगी है, मैं तो उसको जीऊँगी? आपको सुनने को मिली चीज़ें क्या? नहीं, हरगिज़ भी नहीं, और ख़ुद तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। ये मैं बहुत प्राउडली बताया करती थी। एक दफ़ा का मुझे याद है, मेरी तीनों बेटियां किचन में बैठी हुई थी, हमारी किचन की टेबल थी, उस पर नहीं रहने दो, यू नो शी इज़ सो ओल्ड, शी मस्ट बी 45। तो मैं दरवाजे में ऐसे करके खड़ी हुई थी। मैंने कहा गर्ल्स, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं कहा योर मदर इज़ 45। आई डोंट फील ओल्ड। चुप कर गई। आई डोंट फील ओल्ड। कहती नहीं अम्मा। मैंने कहा ना, मैंने कहा नहीं, 45 इज़ नॉट ओल्ड। और लाहौर में हम लोग वॉक के लिए जाते थे, तो वहाँ पे व्हेन आई वाज 62 तो मुझे किसी ने कहा आपा जी तुसी कितने साल दे हो? मैंने एक मिनट उसकी तरफ देखा, देन आई सेड आई एम 26। 62 Yes. 26। कहती नो 26 ते नहीं लगते तुसी। मैंने कहा नहीं, मैं लगती तो नहीं हूँ, बट आई फील दैट वे, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट यू शुड कीप अप विद। मैं साइकिलिंग बचपन से, आई थिंक 8 साल की थी जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था। और जब तक मेरे नी रिप्लेस नहीं हुए थे, तो जब भी मैं जाती थी अमेरिका, तो मैं अपने नवासों के साथ, वहाँ पे एक पार्क है स्पेशली फॉर साइकिलिंग, आई यूज्ड टू गो एंड साइकिल देयर विद देम। वाओ, ओके, यू नो। तो कीप योरसेल्फ बिजी। पहली बात तो ये कि कीप योरसेल्फ बिजी। कुछ भी, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप साइकिलिंग करें, ज़रूरी थोड़ी है कि आप ड्रामा करें। नहीं। अगर आपको लिखने का शौक़ है आप लिखें, अगर आपको पकाने का शौक़ है आप पकाएं। अमेरिका में मैं इतनी हैरान हुई थी कि जिनके बच्चे अब चले गए हैं, मियाँ बीवी रह गए अकेले, बट शी इज़ अ फैंटास्टिक कुक। उन्होंने क्या शुरू किया, आई वुड लव टू कुक फॉर यू, सामान दे जाओ, मैं पका दूँगी, ले जाओ, दिस इज़ व्हाट आई विल चार्ज। शी इज़ अर्निंग सच गुड मनी घर बैठे हुए। गुड आइडिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते, यू नो। आपने भी फील करने की बात बोली कि आई एम 62 बट आई फील लाइक 26, या आपने उसको उन साहब को बोला या खातून को बोला, तो उससे मुझे अगेन यू नो वो जो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये एज क्रॉस कर गई तो अब बॉडी में चेंजेस भी ऐसे आ रहे होंगे, तो इमोशंस भी चेंज हो गए होंगे कि नहीं इस एज पे हैं आप तो आपके जज्बात नहीं होंगे, आपका दिल नहीं चाहता होगा ये करने को, मे बी यू नो। तो ये सच है, ये सही है, या ये भी एक मिसकंसेप्शन है? नहीं, बिल्कुल मिसकंसेप्शन हो भी सकता है। नहीं मैं कहने वाली थी कि नहीं ये मिसकंसेप्शन है, बट फिर मेरे दिमाग में अपनी ज़िंदगी सामने थी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एक्चुअली, यू नो, कि आप खुद अपने आप के लिए कैसा फील करते हो। लेकिन इमोशन मर तो नहीं जाते ना, ऐसा तो नहीं होता कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने हस्बैंड के साथ किसी डिनर पे जाएं, या वो आपको खूबसूरत बात नहीं बोले, या आपका दिल नहीं चाहता कि आप नए कपड़े नहीं पहने, कि आप कहीं कोई एक नया बैग ना ख़रीदें, या यू नो इस तरह की चीज़ें जो एक आप सोचते हैं कि एक यंग एज पे या थोड़े से छोटी एज पे आपके जज्बात होंगे, वो हम अज्यूम करते हैं कि कुछ सालों बाद वो जज्बात ख़त्म हो चुके होंगे। अगर मैं इस तरह बोलूँ तो मेरे मियाँ जो है वो पक्के फ़ौजी हैं, तो उनको ये वैलेंटाइन डे ये वो शो कुछ नहीं पता होता। तो मैं उनको कहा करती कल वैलेंटाइन डे है, याद रखना, यू नो। तो फिर वो मुझे मेरे ईमेल पे मैसेज करते थे हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और आके पीछे खड़े में मेरे, मैं कंप्यूटर पे थी, आपने अपना ईमेल खोला? मैंने कहा नहीं अभी नहीं खोलिए। तो वो मैंने खोला जब, तो उस पर इतना बड़ा बड़ा लिखा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वो फ़ौजी, वो टग्गा वाला फ़ौजी है, यू नो, वो इन चीज़ों में इतना बिलीव भी नहीं करते, बट आई मेड हिम अंडरस्टैंड दैट
میں کہا کیوں اچھا لگتا ہے, وائی ناٹ, مطلب اٹس اے بیوٹیفل سارٹ آف اے واٹ وڈ یو سے جیسچر. بالکل ٹھیک ہے نا. ویسے تو نیچرلی یو لو یور ہسبینڈ, یو لو یور وائف, آپ ساتھ رہتے ہو, زندگی گزارتے ہو, ہر چیزیں, بٹ وائی ناٹ سے اٹ. میں یہ کہتی تھی اپنے, وائی ناٹ سے اٹ, یو نو. تو یہ ہوتا تھا سارا کچھ. تو اور بالکل ہوتے ہیں جذبات. اف مرد از ساٹا پاٹا تو وائی ناٹ اے وومن. بالکل. اف ہی وڈ لائک ٹو sort of expect from his wife, the wife would also expect from her husband. Even at this age? At this age. Okay. Even today. Even today. I'm 78. I'll turn 79 in December. MashaAllah. ٹھیک ہے نا. But even today I would welcome it. If he would give me a rose. یا if he would write کوئی اچھی سی بات لکھ دے گا, یا ہیپی برتھ ڈے بولے گا, یا وٹ ایور, I would love it. What would you tell to women جو اس ٹرانزیشن اسٹیج پہ ہیں, جہاں انہیں لگ رہا ہے کہ ہاں اب ہم شاید بہت زیادہ ایج ہونے لگے ہیں, اینڈ دے آر اسکیئرڈ, یو نو, اینڈ ان کو لگ رہا ہے کہ اب زندگی ختم ہو جائے گی, اور اب ان کو شاید چیزیں بھی ایک خاص طریقے سے کرنی ہے, بیکاز ہم نے چیزیں بھی تو بہت ایج ریسٹرکٹیو کر دی ہیں نا. لال مت پہنیں آپ, گانے اس طرح کے نہ گائیں, یا سنیں نہیں کریں, یہ نہیں کریں, یو نو, ہاؤ کین یو ڈو دس, یو آر دس اولڈ, یو نو. یہ ہم نے بہت, یہ ہماری اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. تمام لوگ جو سن رہے ہیں, جو خواتین اسپیشلی, ان کو کیا کہیں گی آپ؟ ناٹ ٹو پینک, ناٹ ٹو وری, لائف از اسٹل گونا راک. وائی ناٹ. ایکچولی ہم لوگوں نے نا دوسرے ملکوں کے اور دوسرے کلچرس کی بہت سی چیزیں اپنے اوپر حاوی کر لی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ جیسے میرے پاس میرا ایک سوٹ ہے, نہیں ایک نہیں ہے, 2-3 ہیں اس طرح کے, جن میں بہت پرومیننٹ ہے, شاکنگ پنک ہے ایک میں میجنٹا, آل دیز کلرز. آئی ڈو ویئر دم. آئی ہیو ساریز جو بیبی پنک بھی ہے اور ڈرٹی پنک بھی ہے. آئی ویئر دم. وائی ناٹ؟ دا کوشچن از دس, یو نو. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی بھی اپنے اوپر خود ٹیبوز نہ لگاؤ. کیوں؟ اگر آپ کو کوئی کہتا بھی ہے تو آپ کہیں کیوں, آئی ایم اسٹل الائیو, آئی ایم ناٹ ڈیڈ, یو نو. میں تو یہ کہتی ہوں. اینڈ وائی بی اسکیئرڈ آف یور ایج. آپ اللہ کا شکر کریں. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی کے ساتھ اس عمر تک پہنچایا, where I'm enjoying my grandchildren, ان کی شادیاں and everything, you know. So this is something great. You should never be scared of your aging. اور always there's ایک گریس, ایک بیوٹی ہر ایج میں ہوتی ہے. صحیح بات. شادی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہونا ضروری ہیں مرد عورت دونوں کی طرف سے, جس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں وہ بڑی خوش قسمت ہیں اس پوائنٹ سے کہ ماں باپ جو ہیں, اب ہمارے بعد والی جنریشنز جو ہیں ان میں یہ سمجھ آ گئی ہے. ہماری جنریشن میں بھی میں نے اپنے بچوں کو یہی کہا تھا کہ تمہاری پسند اگر ہوگی تو بتا دو, کہ اب بچوں کی کچھ سے ہے. ہماری جب شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنی سسرال میں جا کے اپنے میاں کا منہ دیکھا تھا. اوکے. میں ڈری ہوئی تھی. اٹ واز ٹیریبل. تو بٹ اینی وے, شادی کے لیے دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ لکیلی وی کلکڈ, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے. تو بیسک جو میں سمجھتی ہوں فار اے گڈ ریلیشن شپ اینڈ اے گڈ میرڈ لائف, سب سے پہلی چیز گیو اسپیس ٹو یور اسپاؤس. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ. اوکے. یو مسٹ گیو اسپیس ٹو یور اسپاؤس. لڑکا بھی اور لڑکی بھی دونوں. لڑکی جو ہے وہ تو ہمارے یہاں نارملی ہوتا ہے نا کہ پڑھی لکھی, سال ایک شاید کہیں جاب کر لیا, نہیں کیا, شادی ہو گئی. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ آتے کے ساتھ ہی جو ہے لائک اپ سائڈ ڈاؤن چینج کر دے گی اپنی زندگی کو. شی کانٹ ڈو اٹ, شی از اے ہیومن بینگ, یو نو, شی ول ٹیک ٹائم. اسی طرح مردوں میں تو ہمارے ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, یا بعض لوگ جو ہیں ان کو گیمس میں فلاں اسپورٹس کا شوق ہے اینڈ آل دیٹ. شی شوڈ آلسو ریئلائز دیٹ کہ اب اگر میں آ گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً ان اے سیکنڈ یہ گیو اپ کر دے گا ہر چیز کو. اس کی چیزوں میں انٹرسٹ لو تاکہ وہ تم کو بھی پھر ساتھ لے لے کے جاتا رہے وہاں پہ, یو نو. جیسے میرے میاں ٹینس کھیلتے تھے,
تو میں ویسے بھی مجھے پسند ہے گیمس وغیرہ, تو میں خوش ہوتی تھی, تو پھر میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. آئی یوز ٹو پلے ٹینس, یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی شوہر کو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری بیوی جو ہے وہ آئی ہے اپنے ماں باپ چھوڑ کے, بہن بھائی چھوڑ کے, دوست چھوڑ کے, اپنی ایک آزاد لائف چھوڑ کے, شی از ہیئر ناؤ فار می. شی ہیزنٹ کم فار دا ساس اور سسر اور رشتہ دار یا یہ وہ. سو اٹ از سو امپورٹنٹ فار دا ہسبینڈ ٹو کیپ اے بیلنس اپنی وائف اور اپنی باقی ساری فیملی, امیجیٹ بھی ایکسٹینڈیڈ بھی, سب کے بیچ میں. ہی از دا ون ہو ہیز ٹو کیپ دا بیلنس, جو کہ مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے یہ سمجھنا, یہ آ جائے سمجھ تو بہت چیزوں کا, ٹھیک ہے نا, بٹ نہیں کرتے نا لوگ, نہیں کرتے. جی ادھر لڑکی آتی ہے, ادھر کہتے ہیں تجھے کھانا پکانا نہیں آتا, تجھے یہ کرنا نہیں آتا. کیسے آئے گا بھائی؟ ابھی تو تم کہتی ہو کہ اتنی سی بچی ہو, ایک بہت خوبصورت حسین, ایسی آنکھیں, ایسے بال. ایک دفعہ میں نے اپنے ریڈیو شو میں کہا تھا, میں نے کہا جب گھر سے نکلتی ہیں تو پری ڈھونڈتی ہیں اور اپنا بیٹا نہیں نظر آتا. صرف یہ ہونا کہ جی وہ کسی اچھے عہدے پہ ہے یا پڑھا لکھا ہے, دیٹ از ناٹ انف. ہی شوڈ بی اے نائس پرسن آلسو. انسان بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا وہ. صحیح بات ہے. تو پھر آپ مطلب اگر میرا بیٹا ہو اور معمولی شکل و صورت کا ہو تو میں اس کے لیے کوئی پری نہیں ڈھونڈنے نکلوں گی. میں اس کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جو انڈرسٹینڈنگ والی ہو, جو اس کو ایکسیپٹ کرے دل سے, ٹھیک ہے. اور ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جو میں دیکھ رہی ہوں تو بہت سیریس ہوتی جا رہی ہوں. میں ہوں سیریس. آپ سنائیں, مجھے تو بڑی اچھی انٹرسٹنگ باتیں لگ رہی ہیں. نہیں سیریسلی, بیکاز یو نو اٹ از سو امپورٹنٹ. نہیں آپ کہہ رہی تھی ایک اور بات کہ میں دیکھوں گی جو ایک خاص اور بات. اگر وہ میں نہیں کہتی, چھوڑو. اچھا کچھ لوگوں کو برا لگ جائے گا. اوکے, میں نہیں کہتی. اچھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں رابعہ میں اتنا بولنا چاہتی ہوں اوپنلی, لیکن پھر میں رک جاتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں تو سوچ رہی تھی آپ بے خوف ہو کے بولیں گی, آپ بولیں گی اور ہمیں بھی بولیں گی کہ اف یو بلیو ان اٹ تو پھر بس بولو. یہ چینج ضروری ہے. چینج تو بہت ضروری ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ, یو نو. ایک تو یہ کہ دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو نا, اور دوسری بات یہ کہ اس نے یہ پہنا ہے تو میں نے کیوں نہیں پہنا, یہ بھی چھوڑ دو. یو نو, بی ہیپی ود وٹ ایور یو ہیو اینڈ ہو ایور یو آر. دیٹ از واٹ میٹرز دا موسٹ. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. Owning up yourself. ہاں, you don't have to put on a fake face. You don't have to put on a fake personality. آپ جو خود ہو, اگر آپ وہی رہو گے وہ بہت پلیزنگ ہوگا. صحیح بات ہے. کیونکہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوگی نا, اور اس میں آپ کو دوسرے جو لوگ ہیں اس میں آپ کی سچائی اور آپ کی جو ایکچوئل جو آپ ہیں اٹریکشن, وہ لوگوں کو نظر آئے گی نا. صحیح بات ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو, بیٹوں کو بڑا کر رہی تھیں تو آپ کے ذہن میں تھیں 2-3 چیزیں کہ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ میرے بیٹوں میں یہ 2-3 کوالٹیز ہوں. اینی تھنگ دیٹ یو تھاٹ اباؤٹ؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میری 3 بیٹیاں ہیں اور سب سے چھوٹا بیٹا میرا. میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ ایک بات بتائی, یہی جو میں ابھی کہہ رہی تھی, کہ وہ سب چھوڑ کر آئے گی تمہارے لیے, میرے لیے نہیں آئے گی, کسی اور کے لیے نہیں آئے گی. صحیح بات. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہر. میرے بیٹے کا نکاح پہلے ہوا تھا, 6 مہینے کے بعد شادی ہوئی تھی. جس دن نکاح تھا میں نے کہا آج سے تمہاری بیوی کی ہر چیز کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. بے شک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہر. یو ہیو ٹو پرووائڈ ایوری تھنگ وٹ ایور شی نیڈس. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ عموماً مائیں اپنے بیٹے کو شیئر کرتے ہوئے ایک دوسری عورت کے ساتھ ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم شادی ہو کر آئے تھے تو ہم اپنے شوہر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے, ہم اپنی زندگی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے, ہم کیا کریں گے, یوں کریں گے, وہ کریں گے. تو جب آپ کی بہو آئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ تو یو شوڈ آلویز کیپ دیٹ تھنگ ان مائنڈ, یو نو, دیٹ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس وقت سے سوچو کہ ون ڈے آئی ہیو ٹو شیئر ہم ود اندر وومن. بٹ میجورٹی آف دا ویمن ڈونٹ, وچ سرپرائزز می آلسو کہ نہیں یاد رہتا کہ کیا کرتے نہیں رہتا. سو وی ہیو ٹو برنگ دس چینج. ایک اور سب سے بڑی بات
میرے 2 بھائیوں کی شادی ہوئی, میرے بیٹے کی شادی ہوئی. تینوں شادیوں میں ہم نے دلہن والوں سے ایک ٹیڈی پائی کا جہیز نہیں لیا, ناٹ اے سنگل پینی. ٹھیک ہے, جو بیڈ روم سیٹ ہے, اماں مجھے ایسا چاہیے, وہ بھی ہم لوگوں نے خود کیا, فلان چیز. وی ڈیڈ ایوری تھنگ آور سیلفز. تو ہم یہ کیوں نہیں شروعات کر سکتے صحیح بات ہے کہ ہم جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نہ کریں, دکھاوے میں. اور اس میں اتنی بچیاں جو بیٹھی ہوئی, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی صرف اس وجہ سے. میری بہن کا جو ڈرائیور ہے, ہی از اپسیٹ کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ اتنے بڑی ہو گئی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو پا رہی. کیوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میں کہا تم نے کیا دینا, اس کی بیسکس مجھے بتاؤ. چھوٹتے ہی کہتا ہے جی وہ واشنگ مشین. میں نے کہا وائی وڈ شی نیڈ اے واشنگ مشین, کہ جی کپڑے دھونے. میں نے کہا اس کی ماں کیسے دھوتی تھی. یو نو, سو وی نیڈ ٹو چینج دس کانسیپٹ. کہاں شادی کر رہے ہو, بہن کے گھر, تو تمہاری بہن کو نہیں پتا کہ تمہارے کیا حالات ہیں. از شی آسکنگ فار اٹ, تو پھر تم وہاں شادی مت کرو اپنی بیٹی کی. یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے جاننے والے تھے, بہت ہائی رینک پہ تھے, بہت ہائی رینک پہ. ان کی بیٹی کی شادی طے ہوئی, دولہا اور اس کی اماں ہر وقت ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جب کارڈ بٹ گئے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ لا کے ان کو دے دی. ان کے رشتہ دار انڈیا سے, آسٹریلیا سے, یو کے سے, کینیڈا, کہاں سے آئے ہوئے تھے. گھر بھرا ہوا تھا ان کا, اور کوئی 10 دن باقی تھے شادی میں. ان صاحب نے کہا کہ سارے رشتہ داروں کو ڈرائنگ روم میں جمع کرو. سارے رشتہ دار آ گئے, بیچ میں کھڑے ہو گئے, لسٹ نکال کے دکھائی. کہتے ہیں یہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, تو ہم بہت خوش تھے اس بات کے اوپر کہ ہمیں بہت اچھے لوگ ملے. مگر آج انہوں نے جب شادی میں 10 دن رہ گئے اور کارڈ بٹ گئے ہیں, تو یہ انہوں نے ہمیں لسٹ دی ہے. تو مہربانی کر کے ان کو یہ بتا دیا جائے, میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا, ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اب میری بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے نہیں ہوگی. واو, بریو آف ہم بھائی. یس, ویری تو بریو آف ہم. وہ عورت پیروں پہ گر گئی. وہ بہت ہائی رینکنگ تھے. انہوں نے کہا میرے گارڈ آئیں, آپ کو دھکے دے کے نکالیں یا آپ خود جائیں گی. نکال دیا گھر سے. اب وہ بیگم ان کی پریشان, کیا ہوگا, یہ ہوگا. اور وہ پھر ڈرامائی ایک سین ہوا کہ باہر ایک ان کا رشتہ دار تھا لڑکا, اس نے کہا آئی ول میری ہر. اچھا, مطلب وہ جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ واقعی ہوا؟ وہ ہوا. واو, اوکے. اس نے کہا آئی ول میری. ریئل لائف میں ہوتا ہے ایسا؟ تو وہی کارڈ, وہی وینیو, وہی سب کچھ, ایکسیپٹ کہ دولہا کا نام چینج ہوا تھا. اینڈ دی گاٹ میرڈ. وہ ماشاء اللہ امریکہ گئی, شادی ہو کے, شی از سو ہیپی, اچھی زندگی گزاری ہے. تو ہمیں جو ہے یہ کرنا ہے, اسٹینڈ لینا ہے. کیوں بھائی, آپ کو اپنی اولاد دے رہے ہیں, اپنی بیٹی دے رہے ہیں, پڑھا لکھا کے سب کر کے, پھر آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس لائق نہیں ہیں, آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ وہ یہ پرووائڈ کر سکے. بالکل. ایمٹی نیسٹ کی ہم بات کر رہے تھے, جب آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ اکیلی رہتی ہیں, بیٹا آپ کا لاہور میں اور بیٹیاں باہر ہیں, تو وہ مجھے کیوروسٹی ہوئی, کیونکہ پھر ایک اسٹیج آتی ہے زندگی کے جب بچے بڑے ہو کے باہر چلے جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اب کیا کریں گے. تو اس ٹائم پہ آپ نے کیا سوچا, آپ کا کیا ایکسپیرئنس تھا, اینڈ واٹ وڈ یو ٹیل ایوری مدر اور پیرنٹ جو اس کو فیس کرنے والے ہیں ابھی؟ جب میری, ایک تو یہ کہ میری تینوں بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں 4 سال کے اندر ہو گئیں, اوکے, اور تینوں امریکہ چلی گئیں. وی ور ناٹ پلاننگ اٹ, وی ور ناٹ پلاننگ اٹ. تو جب میری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو آئی واز ویری اپسیٹ. مجھے لگتا تھا ہائے اللہ کہاں چلی گئی, میں کیسے اس کے پاس جاؤں. آپ بہت اٹیچ تھیں اس سے؟ میں اپنے 4 بچوں سے بہت اٹیچ ہوں, پاگل پنے کی حد تک. پر چونکہ وہ چلی گئی تھی اتنی دور, تو میں پریشان. وہ ہٹ زیادہ کر رہا تھا آپ کو؟ ہاں. پھر دوسری گئی, پھر تیسری گئی, تو مجھ سے نہیں رہا گیا نا, پھر میں پہنچ گئی امریکہ. اچھا, مطلب آپ کو ہوئی, پر آپ یو وینٹ تھرو دس فیلنگ آف ایمٹینس. ہوتا ہے, یو نو, یو فیل دیٹ تھنگ. آپ کی اولاد ہے اور اچانک آپ سے اتنی دور چلی جائے, اور آپ نے تو زندگی کے اتنے سال ان لوگوں کے لیے کام بھی چھوڑا, اور آپ بالکل گھر پہ رہتی تھیں ان کے لیے. تو اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ پہلے پاکستان نیوی میں تھے, پھر انہوں نے اپنی پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے ہی جوائن مرچنٹ نیوی. تو بچوں کو لٹرلی ایک حد تک میں نے اکیلے ہی پالا. گھر کا کام, باہر کا کام, بچوں کا کام, یہ آئی یوزڈ ٹو ڈو اٹ مائی سیلف. تو شروع میں وہ ہوا, لیکن پھر جب میں گئی, میں نے جا کے ماشاء اللہ ان کو دیکھا, سب کو کہ خوش ہیں, سیٹ ہیں, یہ. پھر آہستہ 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 میں نے اپنے آپ کو وہ کیا کہ میں بھی تو آ گئی تھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے. یو نو, دیٹس دا پارٹ آف لائف یو ہیو ٹو فیس. ہاں, اب یہ ہو گیا کہ اتنی دور بچے چلے جاتے ہیں ماشاء اللہ,
تو اس میں ہوتا ہے ذرا کہ پاکستان کے یہاں ہوں تو بھائی اٹھے چلے ان کے گھر چلے گئے. صحیح بات ہے. تو یو کانٹ ڈو دیٹ. ایک دم سے نہیں اٹھ کے پلان ایک دم سے نہیں ہو سکتا. اوکے. پھر آپ نے کیا سوچا کیا کروں میں؟ پھر مجھے بن روئی کی آفر آئی. پرفیکٹ, آپ کی ٹائمنگ پرفیکٹ تھی. ایسی ویسی. تو جب مجھے بن روئی کی آفر آئی تو میں نے اپنے 4 بچوں سے اور اپنے میاں سے بات کی. ایک بیٹی کو میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا ہو اگر تم فلم دیکھنے کے لیے جاؤ اور ایک دم اسکرین کے اوپر تو اماں کا چہرہ آ جائے؟ کہتی او آئی ووڈ لو اٹ اماں. اچھا. بڑی بیٹی کو میں نے پوچھا کہ اماں یو ہیو پاس دیٹ ایج, نو پرابلم, آپ ٹی وی پہ بھی تو آتی ہیں, سو واٹ. اوکے. میاں نے میرے کہا گو ہیڈ, ٹھیک ہے کر لیں, یو نو ہی از لائک دیٹ, ٹھیک ہے کر لیں. تو وہ میں نے کیا. اس میں بہت بزی رہی, اللہ کا شکر. وہ جو مصروفیت تھی بن روئی کی نا, اس میں آئی ریئلائز آئی نیڈ ٹو ڈو مور آف دس, تاکہ میں اپنے آپ کو اتنا بزی رکھ سکوں کہ میں ڈپریس نہیں ہوں. انسان تو ہوں نا میں, آفٹر آل اکیلے میں بیٹھے ہوئے کسی وقت ہو بھی سکتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں کوئی سپر نیچرل چیز ہوں, آئی ایم ناٹ. تو اس لیے پھر میں نے بن روئی کے بعد سے میں نے سارے ہم کے ڈرامے کیے ہیں جتنے بھی تھے. بہت اچھے اچھے پروجیکٹ مجھے ملے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ کہ بہت اچھی کاسٹ مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. رائٹر بہت اچھے ملے, ڈائریکٹر بہت اچھے ملے. سو میں نے اپنا ڈائیورٹ کیا اس سائڈ کے اوپر اپنے آپ کو, بیکاز ایک تو مجھے شوق بھی تھا. سو آئی ڈائیورٹڈ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا کوئی کام کریں یا ایسا. آپ گھر کے اندر رہ کے بھی اپنی پسند ناپسند بہت کچھ کر سکتے ہیں. بس یو جسٹ ہیو ٹو ایکسپلور یور سیلف. دیٹس دا مین. ریلیشن شپ کیسے چینج ہوتی ہے؟ ڈز اٹ ہیو این امپیکٹ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہم اتنے عرصے سے نہیں کر سکے بچوں کی وجہ سے وہ ہم کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وی ہیو ڈرفٹڈ اوے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اب کیا کریں. ویل آئی وونٹ سے وی ہیو ڈرفٹڈ اوے, مگر یہ ضرور ہے ایکچولی ہم لوگ کی ہمیشہ بہت اچھی لائف رہی. ماشاء اللہ قوت اللہ بل. ویری بھرپور زندگی سے کہتے ہیں نا. اٹ واز آلویز اے گڈ ون. آئی وونٹ سے کہ وی ہیو ڈرفٹڈ اوے, نہیں, مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں اب زیادہ زور و شور سے ڈرامے کر رہی ہوں. میرے میاں کو برج کا بہت شوق ہے, تو وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں, وہ اس پہ کھیلتے ہیں کمپیوٹر پہ, بٹ لائیو ود پیپل. تو وہ کرتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں ہیں ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ ہلا گلا یہ وہ. گھر میں تو ہم لوگ جو جیسے بھی اپنی زندگی اچھی مزے کی گزارے تھے, بٹ اس ایج میں آ کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اور زیادہ انجوائیبل ٹائم ہو گیا ہے. تو ڈرفٹ اوے میں بھی ان دیٹ سینس یس. یعنی مجھے تو لگ رہا ہے آپ دونوں اپنے اپنے شاید میں بھی بچوں اور رسپانسبلٹی کی وجہ سے آپ لوگ تھوڑے وہ ملے ہوئے تھے. ملے ہوئے نہیں, زندگی میں بہت بزی تھے. اب وہ ٹائم آیا ہے تو یو بوتھ ایکسپلورنگ اپنا ٹائم, اور جو آپ لوگوں کو اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں آف کورس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو مجھے انٹرسٹنگ بات لگ رہی ہے کہ وہ جو آپ لوگ اپنے اپنے شوق تھے نا وہ آپ فل اس پہ آپ لوگ انجوائے کریں, وچ از گریٹ. ایگزیکٹلی کہ اب میں زیادہ وقت اپنا, آپ کو گلٹ نہیں ہے, رسپانسبلٹی وہ نہیں ہے کہ بچے گھر پہ ہیں یا کچھ, اب آپ کیئر فری ہو کے. اور میرے میاں جو ہیں وہ بعض دفعہ پورا دن برش کھیلتے رہتے ہیں, اور اٹھے کھانا کھایا جا کے پھر بیٹھ گئے, اٹھے نماز پڑھی جا کے پھر بیٹھ گئے, یو نو. تو آئی ڈونٹ سے اینی تھنگ ٹو, بیکاز آپ بھی بزی ہیں. لیٹ ہم بی. کمنگ ٹو جفا, یس, لولی ڈراما, اور وہ دادی کا اتنے مزے کا کیریکٹر ہے, بٹ دادی کو حسن کبھی کچھ نہیں کہے گا. میں یہ کوشچن کری تھی بیکاز ابھی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوئی اس میں مجھے لگا دادی ڈری ہوئی تھی ہلکا سا حسن سے نا, شی واز اسکیئرڈ. اس سے پہلے نہیں مجھے یہ فیلنگ ہوئی تھی, لیکن اس میں جو اس میں ہوئی مجھے. ہاں, وہ تو دادی بیٹھ بھی جاتی ہیں, اور وہ آپ کی اتنی اچھی پرفارمنس تھی. اٹس لائک شی گیوز ان اینڈ شی سے میں بیٹھ رہی ہوں, یو نو, کام ڈاؤن, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ کہ تم اب گنے ایک دو اینڈ دین شی اپنے ڈائلاگ. یہ جو کیریکٹر ہے نا, یہ یعنی شی نیو اباؤٹ ہر سن. شی نیو کہ یہ بچپن میں دیکھ رہا ہے ماں باپ کی لڑائی, لیکن ماں کا چیخنا چلانا زیادہ. شی نیور ایکسپلینز اٹ ٹو دا چائلڈ کہ اٹس ناٹ بیکاز آف یور مدر, اٹس بیکاز آف یور فادر. اوکے, یہ اس بات کو,
اور وہ یہ نہیں کہ چھپاتی نہیں ہے اس وقت, وہ ہوتا ہے کہ اس کو سیو کر لوں, ہائے اللہ میں اس کو سیکیور کر لوں, یو نو. ابھی سینز آئیں گے اس میں اس بچے کے ساتھ ہیں جہاں میں اس کو بالکل لپٹا کے اپنے ساتھ, مطلب بیک گراؤنڈ اور بتائیں گے تھوڑا, تو وہ ہے سارا, یو نو. جیسے اس میں بھی وہ زارا کو کہتی ہے نا کہ وہ دل کا برا نہیں ہے, وہ بہت اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ ہمیشہ حسن کو بچپن سے سیکیور کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو جیسے بس چھپا لوں میں اپنے پاس, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو, وہ والی چیز ہے. بٹ دیٹ گلٹ از دیر. اچھا, دادی کی گلٹ از دیر کہ یہ جو اس کا اینگر مینجمنٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کا جو ہو رہا ہے, جس طرح سے یہ بیہیو کر رہا ہے کہ سائیکو ٹائپ, یو نو, اٹ از بیکاز آف دیٹ ٹراما جو اس نے بچپن میں دیکھا. تو شی ہیز دا گلٹ دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ایکسپلین آل دس ٹو ہم, اینڈ اس کا یہ اثر ہے اس کے اوپر اینڈ آل. اچھا, وہ لگتی مجھے جو گھرانہ ہے نا کافی یو نو ایجوکیٹڈ اور صحیح لگ رہا ہے, ایوالوڈ لگ رہا ہے, تو وہ تھوڑا مجھے کنفیوژن ہوتی ہے کہ دادی بھی بڑی پڑھی لکھی, بڑی باوقار قسم کی خاتون ہے, تو کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ حسن کو ٹریٹمنٹ کرائی جائے, تھیراپی کرائی جائے, وہ ہم آگے زارا کے تھرو ہی شاید دیکھیں. تو یہ کویشچن مجھے بس آ رہا تھا کہ دادی. اس کے جواب میں صرف ایک بات کہوں گی, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. چلیے ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیونکہ دادی کو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ایک دو جگہ کے اوپر جب اس کو کمرے میں بھی بند کرتا ہے, میں کھولوں گی جا کے اس کو, اور پھر اس کو کہتی ہے اپنے غصے پہ قابو پاؤ, یہ کرو وہ کرو, جب اس کو چوٹ لگتی ہے چلے جاؤ باہر کمرے سے, یو نو, شی از اویئر آف اٹ. She is aware of it. So maybe we'll find the story کہ کیا ہوا تھا, دادی نے کوشش کی نہیں کی یا کیا ہوا later on. But you haven't watched دل نادان. دل نادان بھی دیکھا ہے میں نے, بالکل میں دیکھوں. دل نادان سے تھوڑے مجھے شکوے شکایت ہیں. ہاں ضرور بولو. ہاں مجھے لگ رہا ہے بہت ٹپکل ڈرامہ ہے نا. اب مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ, اب دیکھیں نا جہاں جفا ہے وہ کتنا پروگریسو, کتنا زبردست ڈرامہ ہے کہ ہم اٹ از کتنے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. جو حسن کا ٹراما ہے, جو حسن کی چیز ہے, کہ دیٹ میکس می کویسچن کہ کیا ہم مردوں کے ایشوز کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہم کبھی سیریسلی نہیں لیتے. اینڈ دیٹ ٹپکل تھاٹ, شادی کر دو سب صحیح ہو جائے گا, اور وہ کوئی اب کسی بھی سوشل سوسائٹی کے کسی بھی اسٹریٹا سے تعلق رکھیں, یہ ابھی تک شاید ایگزسٹ کرتا ہے, بیکاز جفا از ڈوئنگ ویری ویل اینڈ حسن اینڈ زارا پہ کانورسیشن. اب اس کے مقابلے میں جب دل نادان دیکھتی ہوں جہاں پہ لڑکی کو بھابھی نے نکال دیا ہے اور وہ لڑکا کہتا ہے میں تم سے شادی کروں گا, تم میرے سے, شاید اب وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. بٹ پرفارمنسز زبردست ہیں آپ کی بھی اور باقی سب کی بھی. تو میں نے دیکھا, اب تھوڑے دن کے لیے بریک دیتی ہے, میں نے کہا دیکھتے ہیں اب تھوڑا دوبارہ آ جائے تو پھر. اچھا میرے ساتھ اتنا پرابلم ہے نا, مجھے سب لوگ کہتے ہیں آپ کا وہ ڈرامہ آپ کا, میں نے کہا اوہ اچھا, میں نے کہا میں دیکھوں گی. میں ایکچولی اپنے ڈرامے بھی میں بہت کم دیکھتی ہوں, مطلب اس لیے نہیں کہ نہیں دیکھتی, اس لیے کہ مجھے ایک تو ٹائم نہیں ملتا, دوسرا وہ کہتے ہیں فلاں ڈرامہ, میں نے کہا یار میں ڈرامے نہیں دیکھتی. کیوں نہیں دیکھتی؟ اس لیے میں نے کہا جب آپ لوگ دیکھتے ہو تو آپ صرف وہ 2 یا 3 کیریکٹرز دیکھ رہے ہو, 4 کیریکٹرز دیکھ رہے ہو. میں جب دیکھتی ہوں تو میری نظر میں ساؤنڈ والے, کیمرے والے, کیبل والا لڑکا, تو یہ تو فلاں پوری ٹیم سامنے. میں نے کہا وہ سارے لوگ, تو پھر مجھے وہ والی چیز میں انجوائے نہیں کرتی. نہیں ہم تو انجوائے کر رہے ہیں جفا جیسے بہت زیادہ, اور بڑی دادی سے ہمیں امیدیں ہیں کہ دادی کچھ کریں گی. تو ہم ڈس اپوائنٹ بھی جاتے ہیں جب زارا کو اس نے کمرے میں بند کیا اور دادی نے نہیں جا کے نکالا, اور دوسرے دن بھی جب دادی گئیں اس کو بچانے. تو کہیں مجھے بڑی ریلیٹیبلٹی بھی لگتی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی جا کے پیچ اپ کراتے ہیں اور وہ کرتے ہیں رول پلے. انٹرسٹنگ یہ کہ ایز آئی سیڈ حسن کے جو ایشوز ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلی بار مردوں کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, یو نو, وچ از ویری انٹرسٹنگ. اور جس طرح سے آگے زارا کا آئے گا کیریکٹر, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹو ٹیک اپ اے اسٹینڈ, جیسے اس نے بھی لیا بھی, کہ کیوں تم نے کیا سمجھا, تم مجھے کس سڑک سے اٹھا کے لائے, میں پڑھی لکھی عورت ہوں, یو نو, آئی لائک دیٹ. اور جب وہ دادی بھی کہتی ہے نا, کیا حسن کہتا ہے جب وہ لینے جاتے ہیں اس کو گھر پہ, تو وہ کہتی ہے نا کہ نہیں بٹ وہ اچھا ہے نا, تمہارا خیال رکھتا ہے اور یہ کرتی ہے, تو وہ کہتی ہے تو بس پھر اس کے لیے میں چپ کر کے مار کھاتی رہوں. وہ جملہ کیا زبردست جملہ تھا, وہ آئی تھنک وہ کتنی عورتوں کو ریزونیٹ کیا ہوگا کہ ان کے ہسبینڈ اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن ابیوز ہے فزیکل اسپیشلی, تو اٹ کین ناٹ بی ٹیکن. بالکل جی, بڑا اچھا لکھا ہوا ہے, بہت خوبصورت اچھا لکھا ہوا ہے.
اور پھر آپ کے آرٹسٹ کتنے اچھے ہیں. محب نے اتنا اچھا پرفارم کیا. محب نے کیا کمال. محب کا ایک سین آیا تھا نا بیچ میں جہاں وہ لیٹا ہوا رو رہا ہے میری بالکل پاس سے, وہ سب سے پہلا شاٹ تھا اس کا اور میرا. واو اوکے. تو وہ تھوڑے ذرا وہ ہو رہے تھے کانشیس, شرما تو نہ کانشیس ہو رہا تھا تھوڑا سا. تو میں نے اس کو کہا, پھر میں نے کہا محب ہاؤ اولڈ آر یو؟ تو اس نے بتایا, میں نے کہا میرا بیٹا تمہارے برابر ہے. میں نے کہا بی کمفرٹیبل, آپ سر رکھو یہاں پہ. کیونکہ آئی تھنک حسن اور دادی کی کیمسٹری آن اسکرین ہونا بہت اسٹرانگ, کیونکہ وہ ہوگی تبھی ہم حسن کے لیے کچھ ایموشن فیل کر سکیں گے. وہ سافٹ پارٹ دادی پلیز اے بگ رول ان میکنگ اس آلسو کنونسنگ, ہمیں کنونس کرنے میں بھی کہ حسن از ناٹ دیٹ بیڈ. یا تو لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ محب کا وہ بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بیکاز دیٹ ریکوائرز محب ٹو اسٹیپ آؤٹ آف ہز کمفرٹ زون. آسان نہیں ہے وہ اس طرح رونا بلک کے, وہ میں کہتی ہوں پورٹریل بہت انٹرسٹنگ ہے. جی بہت اچھا. اور زارا کا بھی ابھی جو لاسٹ میں نے ایپیسوڈ دیکھا ہے نا, اس میں بھی زارا کا جب وہ میری اور محب کی باتیں سنتی ہے, اس کے اتنے خوبصورت ایکسپریشن, شی از سچ اے نائس جیم, اتنی اچھی ہے. آئی ریئلی ہیو فالن ان لو ود ماورا. حالانکہ جب میں کاسٹ ہوئی نا تو کسی نے مجھے کہا جو کہ فرٹرنیٹی گئی ہیں, او ماورا. تو میں نے کہا ہاں کیوں, بیکاز آئی واز ورکنگ فار دا فرسٹ ٹائم ود ہر. اچھا خیال سے جائیے گا بھائی, دیکھیں کتنے دن آپ کا اس کا چلتا ہے کام. وائی, میں نے کہا میں میرے لیے سب میرے بچوں کی طرح ہیں, میں تو ہر ایک کو ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہوں. میں نے کہا وائی وڈ شی. پھر میں نے ماورا کو بتایا بھی, میں کہا تمہارے بارے میں یہ سن کے آئی تھی میں, تو میں سوچی تھی کہ میں تم کو اور زیادہ پیار دوں گی اور زیادہ گلے سے لگاؤں گی. یہ کتنا اچھا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اچھا آئی ول پٹ اپ ایوری تھنگ ود لو. ہاؤ لانگ کین پیپل ریزسٹ لو, یو نو. بٹ شی از سچ اے ونڈرفل, بہت اچھی بچی ہے. محب بھی بہت پیارا بچہ ہے بھائی, اس کے ساتھ بھی مجھے بڑا مزہ آیا کام کر کے. کوئی قصہ ہوا سیٹ پہ جو آپ ہمیں سنا سکیں انٹرسٹنگ؟ نہیں, ان سیٹس پہ تو نہیں ہوا, لیکن پرانے زمانوں کی ایک بات یاد آ گئی ہے مجھے, جب میں نے انکہی کیا تھا. اچھا ہاں, دیکھیں وہی نا, اتنی باتیں کرنے کو تھی, انکہی کو تو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا. اچھا انکہی آپ کو نہیں یاد ہے؟ انکہی جب میں نے کیا تھا تو میرے اتنے بال تھے. اوکے, آئی لٹرلی ہیڈ بوائے کٹ. اوکے, اسی لیے وہ دوپٹہ ہر وقت میرا, کیونکہ کوئی 980 پن لگے ہوتے تھے جس سے وہ چوٹیاں لگاتے تھے میرے. تو میرا اور سلیم بھائی, اللہ انہیں جنت دے, کیا پیارے انسان تھے. تو میرا اور سلیم بھائی کا ایک سین تھا جہاں پہ وہ خالد نظامی آتے ہیں اور آ کے اور کہتے ہیں کہ ارے وہ گھر, ارے یوں گر رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے. اور میں وہاں کہتی ہائے ابا میاں نے کیسے بنوایا تھا, اور یہ وہ. تو اور سلیم ناصر جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں اچھا آپ ابھی آئیے ادھر بیٹھیے آ کے. تو وہ مجھے ایکچولی انہوں نے موڑ کے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہوا کہ خالد نظامی نے اپنی جو لائنز یاد کی ہوئی تھیں, تو شعیب منصور نے کہا کہ یار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے, یہ لاسٹ میں نہ بولو. وہ ہر بار بول دیتا تھا. تو اس نے کہا اچھا مرو بول دو. کہ کیا کروں یار, یاد ایسی کیا ہوا ہے میں نے, کوئی اپنی ایک لائن نہیں چھوڑتا تھا. I can see that. تو اچھا وہ بڑی دیر کے بعد وہ سین بڑا اچھا جا رہا تھا. جب وہ سلیم بھائی مجھے لے کے جانے لگے تو وہ چٹیاں گر گئی. لکیلی کیمرہ مین نے دیکھ لیا. اچھا ان دنوں بوم ہوتا تھا, کالر مائک نہیں ہوتے تھے. تو میں ایسا ایسا سلیم بھائی کے کان میں کہہ رہی ہوں چٹیاں گر گئی ہے, چٹیاں گر گئی ہے. تو وہ آپ دیکھنا اس میں وہ مجھے ایسے پیچھے لے کے گئے, موڑ کے نہیں لے کے گئے. اوکے, تو آپ لوگوں نے کہا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. صحیح ہو رہا ہے, جا رہا ہے اچھا بھلا اتنی دیر کے بعد, تو لیٹ اٹ بی. تو بٹ انکہی کیا ایکونک ڈرامہ فینومینا بن گیا, اور آج تک لوگ اس کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کیسا رسپانس آیا اس وقت انکہی پہ؟ اسی وقت ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے یہاں شادی تھی, وہ فوجی کرنل تھے ریٹائرڈ. انہوں نے اتنا بولڈ لیٹرز میں کر کے نا کارڈ پہ لکھوایا ہوا تھا, وقت کی پابندی ملحوظ خاطر رہے. وقت تھا 8 بجے کا. تو میں اپنے میاں کے پیچھے پڑ گئی. میں نے کہا یار برا لگتا ہے, چلے جاتے ہیں ٹائم پہ. حالانکہ اس دن انکہی ہوا کرتا تھا. اوکے, ہم چلے گئے. جب ہم گئے تو وہاں پہ صرف وہ تھے, ان کی بیوی تھی, 2-3 اور لوگ تھے, اور میں اور میرے میاں. کوئی نہیں, خالی باں.
9 बजे के बाद फिर जो पब्लिक आई है एकदम एक एक से नाराज़ हो रहे हैं, ये वक्त आने का, मैंने यूँ लिखाया था, ये किया था. उन्होंने कहा मियाँ भूल गए तुम, आज के दिन अनकही होता है, अनकही छोड़ के कौन आएगा. तो लोगों का ये हाल था. अनकही के वक्त में सड़कें सुनसान, अनकही के टाइम पे बड़ा अच्छा. और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इतनी लकी हूँ कि आई एम अ वेरी, शायद मैं मीडियोकर से भी नीचे आर्टिस्ट हूँ. आई डोंट नो ऐसे तो नहीं कहें बिल्कुल भी, सीरियसली आई डोंट नो हाउ टू एक्ट. लेकिन मुझे हमेशा इतनी अच्छी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला है थ्रू आउट. नहीं आप ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं. अब जफ़ा में भी हम देख रहे हैं इतनी सेंसिटिविटी से आप दादी का कैरेक्टर निभा रही हैं कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है उसको. अभी और जैसे यही वाला सीन था जो रात का सीन है, जब वो दैट वाज सच एन अमेजिंग सीन. वो बहुत अच्छी, वो डिफरेंट था फ्रॉम हाउ वी हैड सीन दादी टिल नाउ. जी, क्योंकि वो जैसे उसको देखती है ना, डर के देख रही होती है कि वही तो मैं ना पहली बार मैंने देखा कि दादी की आंखों में खौफ था कि ये मुझे भी कुछ ना कह दे. जो पहले नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि दादी को हसन कुछ नहीं कहेगा. दादी और हसन का बॉन्ड ऐसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा, लेकिन जब वो स्टेट ऑफ माइंड में होता है तो एंड वी समहाउ वांट कि हसन सेव हो जाए. वी वांट कि हसन और ज़ारा की रिलेशनशिप सही हो जाए. अब वो पता नहीं सही है गलत है, हमारा चाहना भी इतनी चीज़ों के बाद भी. बट मैं इसलिए नहीं बोलूँगी कि फिर दानिश नवाज़ जो है वो मुझे फ़ोन करके कहा आपा ये आपने क्या किया. नहीं बिल्कुल, हम चाहते भी नहीं क्या बोले, बिकॉज ड्रामा देखने का भी एक जर्नी होता है, और वो जो सरप्राइजेज आते हैं वो वैसे ही अच्छे लगते हैं देखने के लिए, और मज़ा भी तभी वो आता है. तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी ना मैं एक्सपीरियंस को. अच्छा, यहाँ पे मुझे दानिश की बहुत तारीफ़ करनी है. बिल्कुल करें आप. दानिश जो है वो फिनोमिनल डायरेक्टर है. मैं ये कहूँगी छोटा सा है, छोटा सा मीन्स एज में, वैसे भी छोटा है बट एज में छोटा सा है, लेकिन सोचता बड़ी मज़ेदार चीज़ें. और जब तक वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं ना हो जाता कि हाँ ये ऐसे सीन बना लो, उसमें चेंजेस करता रहता है. तो एक सीन था उसमें उसने 3-4 दफ़ा नहीं आपा इसको यूँ नहीं, ये करेंगे, फ़लाँ तुम ये करना, मुहिब तुम इधर से आना, ये वो 3-4 दफ़ा उसने. तो जो दूसरे साथी थे मेरे से, उन्होंने कहा क्या हो रहा है. मैंने कहा उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है. ऐसे हाय हाय दानिश नवाज़ दिल में ले गया. oh God. जितनी बार मुझसे बात होती है ना, कहता है आपा मुझे सब पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ. ये बात तो सही है. मैंने कहा यार ऑफ कोर्स वो निकल गई बात ऐसे ही. हाँ. तो मैंने कहा कि मैं बड़ी हूँ ना, तो मैं बड़े होने का फ़ायदा उठाती हूँ. तो मैंने कहा कि हम इतनी देर से लगे हुए थे, कर रहे थे, बट दैट सीन केम आउट सो ब्यूटीफुल. और मुझे खुशी है कि एक दफ़ा उसने, जो मेरा और मावरा का एक सीन था, तो बड़ा सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, तो मुझे अच्छा लगा. दानिश नवाज़ ये तुम्हारे लिए कह रही हूँ मैं. मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जब सीन हमारा ख़त्म हुआ ना, तो अंदर आया, कहता है मैंने ज़रूर ज़िंदगी में कोई नेकी का काम किया जो मुझे ये दादी मिली है. ओह दैट्स सो ब्यूटीफुल. दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. बिल्कुल. आई एंजॉयड दैट. तो बट ही इतना मज़े का ना, चलते चलते चूज़े की आवाज़ निकाल रहा है मुँह से. पहले दिन जब हुआ तो मैं इधर उधर देखती हूँ, यहाँ कहाँ से चूज़े आ गए. तो पता चला वो दानिश नवाज़. हाँ जी, वो दानिश नवाज़ थे. फिर वो बीच बीच में उनके लतीफ़े चलते रहते हैं और मज़े मज़े की बातें चलती रहती हैं, मगर काम परफेक्ट. दैट्स ट्रू. परफेक्ट. आई थिंक यही बात है ना कि वो माहौल को बड़ा लाइट रखते होंगे, उनका सेट मज़े का होता होगा. और जब मज़ा आ रहा है तो फिर आप अपनी बेस्ट परफॉर्म करते हैं. बिल्कुल. और फिर आपको फ्री हैंड देता है. सबसे बड़ी बात ये, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं इसको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं. वो हमेशा, मतलब मैंने जो इस पूरे सीरियल में उसके साथ जितना काम किया कि वो चुप करके बैठा रहता है ना, कुछ नहीं बोलता कि इसको यूँ नहीं यूँ कर लो या ऐसा, अनलेस उसके दिमाग में कोई ख़ास चीज़ हो तब वो शायद कहे, अदरवाइज़ नहीं. वो फ्री हैंड देता है आर्टिस्ट को ना कि बस ठीक है जैसे वो. मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आपसे एक अलग सेशन करूं जिसमें मैं सिर्फ अनकही पे बात करूं, बिकॉज अनकही एक वो आइकॉनिक ड्रामा है जिसकी हम एग्जांपल्स आज भी जब हम ड्रामों की बात करते हैं, रिव्यू करते हैं, हम कहते हैं जब अनकही में ये चीज़ थी, अनकही का ये कैरेक्टर ऐसा था, जब अनकही में लड़कियां ऐसी दिखाई, खानदान ऐसे, तो अब क्यों नहीं हम ऐसा दिखा सकते. तो आप ये देखिए ना कि लिखने वाली कौन थी. ये तो एग्जैक्टली बात तो ये है. शहनाज शेख का जो कैरेक्टर है वो आज तक हम लोग कहते हैं कि भाई
اس کیریکٹر کو دیکھو نا کتنی امپاورڈ لڑکی تھی اور کتنے اس کے ویلیوز اس کے پرنسپلس کیسے تھے اینڈ ایوری تھنگ. اصل میں ایک چیز اور تھی, ایک تو یہ تھا کہ اس وقت ایک ہی چینل تھا, پتہ ہے بہت سارے چینلز نہیں تھے تو کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. اب میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو ایک ڈرا بیک میں تو کہتی ہوں اس کو, وہ یہ ہے کہ ریٹنگز کے چکر میں ایک ڈرامہ تھا, سیریل تھا, میں اس کا نام نہیں لے رہی, اس میں ایک ہمارے بڑا مشہور ایکٹر ہے وہ کام کر رہا تھا, اتنا عجیب و غریب قسم کا تھا وہ. میں نے کہا وہ پتہ چلا کہ جی اتنے اس کے ایپیسوڈ ہیں, اس کے بعد بھی چل رہا ہے. تو ایک دن ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں والا جو ایریا ہے نا کراچی کا, وہاں سے ریٹنگ اس کی بڑی اچھی آئی ہے, تو انہوں نے اس ٹائپ کے ایپیسوڈز اور لکھوائے ہیں. بالکل. سو اب یہ ہوتا ہے جی, اب یہ ہو رہا ہے, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے ہم نے فاطمہ ثریا بجیا کے کیے ہوئے ہیں, ہم نے حسینہ معین کے کیے ہوئے ہیں, ہم نے اتنے پیارے پیارے لوگوں کے لکھے ہوئے خوبصورت ڈرامے کیے ہوئے ہیں نا. تو ہم لوگوں کو بھی بعض دفعہ کچھ ہوتا ہے, جیسے میں نے مجھے قبول نہیں کیا تھا, اس میں ایک ڈائلاگ تھا جو میں کہتی تھی میں نے نہیں کہنا, وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ نئی زندگی, نیا یہ, نیا وہ, اینڈ نیا مرد. دس از بلو دس تھنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, بٹ انسسٹ کیا کہ نو یو ہیو ٹو, اینڈ آئی ڈڈ سے دیٹ اینڈ آئی ڈنٹ لائک اٹ. کہ یہ کتنا گھٹیا لگتا ہے یہ کہنا کہ تم نئی زندگی شروع کرو گی, یہ کرو گی, وہ کرو گی, تو ایک نیا مرد بھی, ایک نیا مرد. آئی اونلی وش کہ اسکرپٹ رائٹرز ہمارے تھوڑی سی سینسٹیوٹی ذرا زیادہ دکھائیں, سینسیشنلزم کی طرف کم جائیں, کیونکہ وہ بہت, اور آپ کا میسیجز آپ کے اتنے اسٹرانگ جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں. جیسے جفا میں دیکھ لیں کیا سینسیشنل, کوئی جملہ نہیں ہے ایسا, کوئی ایسی چیز نہیں آتی ہے, بٹ اسٹل ڈز ویل. بٹ دین جو لکھ رہے ہیں they need to have that vision also, you know, and they need to be progressive. اگر ان کے پاس وہ ویژن ہے اینڈ دے آر تھنکنگ پروگریسولی, تو جب تک رائٹر کے پاس ویژن نہ ہو اور وہ پروگریسو نہ ہو اس کی سوچ, تو اس وقت تک وہ والے ڈرامے نہیں لکھے جا سکتے جیسے انکہی تھا, جیسے تنہائیاں تھا, جیسے وارث تھا, جیسے چاند گرہن تھا. آپ بولتے جاؤ, ہم نام لیتے جائیں گے. کیسے کلاس کے ڈرامے تھے وہ سارے, خدا کی بستی, وہ تو کلاسک تھا ایک اور. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. باتیں تو ایسی ہیں کہ وہ ختم ہونے کا ٹائم نام ہی نہیں لیں گی, بٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایک سیٹنگ اور لگانی چاہیے کچھ عرصے میں جب آپ فارغ ہوں, جس پہ ہم مے بی ڈراموں پہ زیادہ بات کر سکیں. ہاں, کیونکہ آج مجھے لگ رہا تھا کہ بیچ میں ذرا سیریس ٹاک ہو گئی. دیکھیے میں سیریس, میرے ساتھ سیریس ہی رہے گی, میں نان سیریس نہیں کر سکتی, مجھ سے یہ مزہ اور نہیں, ناٹ مزہ ایکچولی رابعہ, وٹ آئی مین از کہ سیریس از لائک when you are touching those sensitive points, you know, which is the truth actually. We need to face that. We are not doing it. وہ ہماری زندگی کے اتنے sore points ہیں کہ we need to touch them and we need to correct them. So بس میرا اور جو میری ٹیم ہے ایٹ فیوشیا, ہمارا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں تو پھر کچھ کوشش کرتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ نہیں تو ایک سوچ نئی دے سکیں. ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ گفتگو یا کانورسیشن جسے آپ کہتے ہیں وہ تو اسٹارٹ ہونا, وہ اسٹارٹ ہوگی تو خود ہی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کون سوچ سکتا تھا کہ آپ حسن جیسا کیریکٹر ڈسپلے کریں گے ڈراموں میں, اور آپ ایک مرد کو روتے ہوئے دیکھیں گے, آپ ایکسیپٹ کریں گے اس کو اس طریقے سے, اور آپ اس کے ایشوز کو سوچیں گے کہ اس کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو وہ کانورسیشنز ہوئیں, لوگوں نے بولا, تبھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمارا بھی یہ, تو میرا تو یہی ہوتا ہے کہ مجھے جو بھی گیسٹ آتے ہیں ان سے ریلیونٹ جو مجھے چیزیں لگتی ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں, سب کو پہلے سے بول دیتی ہوں سیریس ماحول, سیریس وہ. بٹ یس انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک سیٹنگ رکھیں گے جس پہ ہم ڈراموں میں تھوڑی آپ سے قصے اور سنیں گے, جو اتنے مزے کے ہیں. بس صحیح ہے, گوسپ جو آپ کا دل چاہے. ایک گوسپ کا سیشن بھی رکھ لیں گے اور ایک کہانیوں کا, ایک ویسے جرنی کا. I never gossip, میں مذاق کر رہی ہوں. بٹ یس انٹرسٹنگ اچھی مزے کی گوسپ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت یہ والا ہو گیا اور یہ میگزین نے یہ چھاپ دیا ڈرامے کا, ہمیں کیا یاد, بٹ اب جیسے ہوتا ہے تو وہ بھی اچھی مزے کی چیز ہوتی ہے کہ یہ سین ہوا تو اس ڈرامے کا یہ اس سے یہ ہو گیا. تو
بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا. اٹ واز سچ اے لولی کنورسیشن دیٹ آئی ہیڈ ود یو اینڈ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ وی ہوپ ٹو کیپ سیئنگ یو آن آور اسکرینس ویری آفٹن. یس انشاءاللہ ہوپ فلی. جنہوں نے مجھے فون کیا تھا اگر ان کا دوبارہ فون آیا تو آئی مائٹ بی ڈوئنگ اے پلے سون. آپ پڑھ رہی ہیں اسکرپٹس کچھ؟ نہیں ابھی انہوں نے خالی مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈرامے کے لیے کال کرنا چاہ رہے ہیں. آئی سیڈ آل رائٹ, جب بھی کریں گے دین آئی ول ٹاک ٹو دیم کہ کیا ہے کیسا ہے. دل نادہ میں نے 2 وجہ سے کیا. ایک تو اس لیے کیا کہ سائمہ وسیم از اے گڈ فرینڈ آف مائن. اس کے ساتھ میں نے آتش کیا تھا, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ ڈوئنگ دیٹ, اور وہ پلے اچھا تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لاہور میں تھا, میں نے آج تک لاہور میں کیا نہیں کچھ بھی, سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان لاہور, تو اس لیے میں نے ایکسیپٹ کیا وہ نا. تو اچھا ایکسپیرینس تھا لاہور کا آپ کا, مزہ آیا آپ کو یا کراچی بہت یاد آیا؟ وہاں کی جو سردی تھی نا, اچھا ہوگا ٹائم سردی, او مائی گاڈ, ہم نے نومبر دسمبر جان, مین سردی پہ, مین سردی اینڈ رمضان, اوکے, تو کافی ہماری کٹ لگی. پہلے آپ دیکھیں نا شروع میں وہ دادی جو ہیں بڑے اسٹائل ہیں ان کے, شال یوں لٹکا کے ساڑی کے ساتھ. بعد میں میں نے کہا سائمہ رہنے دو خدا کے لیے, پھر تو ہم شالیں لپیٹ کے, اور میرا ایک پونچو تھا وہ اتنا وائٹ, اس کے بڑا سا یہاں بلیک ایک بنا, وہ تو میں چھوڑتی نہیں تھی. وہ ہر وقت میں کہہ رہی ایکسکیوز می بہت سردی ہے بہت سردی ہے, یو نو وی یوز ٹو ویئر دیٹ. تو اینی ویز نہیں صحیح بات ہے, سردی میں اپنے آپ کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی. بس تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می اوور. اور it was your lucky day. Yes, it was my lucky day, for sure. And not just that you're coming this side, but also کہ opportunity میری آپ سے اتنی اچھی گفتگو کرنے کا. بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, اور تھینک یو آپ کا بھی جو کیمرہ پہ بیٹھے ہوئے اور اس کے. اینڈ انشاءاللہ we'll meet again. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انٹرویو ہی ہو, بالکل, of course, we can just sit and have a chit chat. بالکل. And we wish you all the best Thank you for your future, and آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. Thank you.